بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ نے اس کائنات میں ہمیں سب سے افضل اور اشرف بنا کر اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے اور تیاری کے لیے بھیجا ہے، اور اس تیاری کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو انسان کی خدمت میں لگایا ہے، اور جس چیز کی اس کو ضرورت ہے وہ سب اللہ نے اس کے پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے، تاکہ یہ انسان جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا بہت عظیم مقصد ہے اور وقت بہت تھوڑا ہے، ہمیشہ کی زندگی کی کا سرمایہ تیار کرنا ہے، اس لیے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی کہ انسان اور جنات کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان سے پہلے آسمان کتنی بڑی یہ اللہ کی مخلوق ہے، قدرت کا مظاہرہ ہے، 7 چھتیں ہیں، زمین سے آسمان تک کا فاصلہ، تیز رفتار چیز 500 سال جو ہے چلتی رہے اس کی مسافت کے قدر یہ خلا ہے زمین اور آسمان کا۔ پھر ہر آسمان کی یہ چھت، یہ موٹائی اس کی نچلی سطح سے لے کر اوپر والی سطح تک 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، اور یہ 7 چھتیں کب سے اللہ نے کھڑی کی ہوئی ہیں، اور یہ آسمان اور زمین ساری مخلوقات اللہ کی طاعت میں لگی ہوئی، ان کی یہ مجال نہیں کہ اللہ کی نافرمانی کر سکے۔ ائتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین۔ اس انسان کو جو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی چاہت اور احکام کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا، تو بتاتے ہیں کہ یہ کائنات جس کو تمہارے لیے مسخر کیا، تمہارے فائدے میں استعمال ہو رہی ہے، تو یہ ایسے اللہ کے اطاعت گزار ہیں کہ ہم نے آسمان اور زمین سے پوچھا خوشی خوشی حکم مانو گے؟ ماننا تو ضروری ہے، یہ طاقت سے منوایا جائے۔ تو اس کائنات میں اتنا شعور اپنے خالق سے، اس کی اتنی محبت اور اس کی اتنی عظمت ہے کہ اے رب العالمین ہم تو تیرا حکم خوشی خوشی مانیں گے۔ اور کب سے یہ حکم مان رہے ہیں؟ کتنے کوئی بھی اندازہ نہیں کر سکتا کب سے یہ کائنات موجود ہے اور اللہ کی فرما برداری میں لگی ہوئی۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا۔ ساری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، اور تمہیں دنیا میں بھیجنے کے بعد تمہارے لیے اس کو مسخر کر دیا، اور تھوڑے سے عرصے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک اللہ نے انمول یہ اعضاء اور انمول صلاحیتیں عطا فرمائی۔ اس کا دیکھنا کتنا عجیب ہے، اس کی زبان وعلمہ البیان، یہ زبان سے جو ہے اپنے معافی ضمیر کو واضح کرتا ہے۔ پھر دنیا میں کتنی بولیاں ہیں جو بولی جا رہی ہیں، یہ جانور ہو سکتا ہے تعداد میں انسان سے زیادہ ہوں، اور ان کو اللہ نے ایک جانور کو ایک آواز دے دی، بس وہ اسی کے ساتھ بولتا ہے۔
لیکن یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ زبان دی، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ نے اس دنیا میں اس کو اعظم المخلوقات، اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، اور یہ انمول صلاحیتیں دے کر بھیجی ہیں، اور تھوڑی سی دیر کے لیے بھیجا ہے۔ یہ یہاں رہنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے جو انسان کو ہمیشہ کے لیے بنایا، اور اپنے عرش کے نیچے جنت جو اللہ کا مہمان خانہ ہے، اور وہاں کی جو ابدی نعمتیں ہیں، اور انسان کے جو چاہتے ہیں دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی، وہاں وہ چاہتیں پوری ہوں گی، اس کی تیاری کے لیے اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں، اور آخرت کی تیاری کا سرمایہ، اس کے اسباب اللہ نے سارے انسانوں کو برابر دیے، کیونکہ یہ مال اور دنیا کا نظام لا محالہ کسی کے پاس مال زیادہ ہوگا یا کم ہوگا، کسی کے پاس کم ہوگا، کوئی حاکم بنے گا، کوئی محکوم بنے گا، کوئی ذمہ دار بنے گا، کوئی حاری بنے گا، کوئی کارخانہ والا جو ہوگا، کوئی مزدور ہوگا۔ اس کے بغیر دنیا کا نظام چل نہیں سکتا۔ لیکن ان چیزوں پر انسان کی بلندی، انسان کی کامیابی اور عزت موقوف ہے ہی نہیں۔ وہ چیز جس میں انسان کی عزت ہے، کامیابی ہے، اس کے اسباب اللہ نے سب کو برابر دیے۔ ایک وہ انسان جو ساری کائنات، ساری دنیا کی بادشاہت اللہ اس کو دے دیں، ساری فوجیں اس کے تابع ہوں، سارا ملک اس کا ہو، اس کو بھی اللہ نے وہ اسباب دیے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے۔ اور ایک فقیر ہے جس کے پاس جھونپڑا بھی نہیں، پاؤں میں لیترا بھی نہیں، جسم پر کوئی چیتھڑا بھی نہیں، اور جیب میں کوئی ہے اس کے پاس پیسہ بھی نہیں، لیکن اس کو بھی اعضاء برابر دیے ہیں جس کے ذریعے سے وہ آخرت کا سرمایہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے اس انسان کو دنیا میں بھیجا ایک خاص مقصد کے لیے، اور وہ سب سے بڑا مقصد ہے لیعبدون، تاکہ اللہ کی عبادت کریں۔ اور اس عبادت کے لیے رہی اس کی روزی کا انتظام، روزی صرف روٹی اور پانی نہیں ہے، ہوا بھی اس کی روزی ہے، اور یہ سورج کی روشنی بھی اس کی حاجت ہے، دن کا چاندنا یہ بھی اس کی حاجت ہے، راتوں کا اندھیرا یہ بھی اس کی حاجت ہے، ہوائیں یہ بھی اس کی حاجت ہیں۔ اس سب کا ذمہ اللہ نے پہلے اپنے میں لیا، اور پہلے یہ ساری کائنات اور انسان کے ضروریات بنا کر پھر اللہ نے انسان کو یہاں پر بھیجا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان اور جنات کو ہم نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، اللہ کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے۔ دنیا میں ہر عقل مند سمجھتا ہے کہ جو مجھ سے بڑا میرا افسر ہے، میرا سردار ہے، میرا سربراہ ہے، کمپنی کا مالک ہے، اس کی چاہت کو پورا کرنا، اس کو خوش کرنا، یہ میرے لیے اعزاز اور میری کامیابی کا جو ہے یہ ذریعہ ہے۔ تو سب سے بڑی ذات تو اللہ کی ہے۔ اسی لیے اذان میں کتنی دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اس بات کو دہرایا جاتا ہے کہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے۔ کتنی بڑی، کیسی بڑائی کہ بھائی بکری سے اونٹ بڑا ہے، اونٹ سے پہاڑ بڑا ہے، پہاڑ سے یہ زمین بڑی ہے، زمین سے یہ آسمان بڑا ہے، نہیں، اتنے بڑے ہیں کہ ساتوں آسمانوں کو کاغذوں کی طرح زمین میں پھیلا دیا جائے، اور اس کائنات کے پانی کے ذخیروں کو سیاہی بنا دیا جائے، اور جو درخت ہیں اس سے قلم بنا کر انسانوں اور جنات کے ہاتھ میں دے دیے جائیں، اور کہا جائے لکھو۔ اب لکڑی کے قلم سے آدمی لکھتا ہے، گھس جاتا ہے، اس کو دوبارہ بنایا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ پکڑنے کے قابل نہیں رہتا، قلم ختم ہو گیا، دوسرا لے لیا۔ سیاہی سے لکھ رہے ہیں تو سیاہی کم ہو رہی ہے، اور ان سب جو زمین اور آسمان کے صفحات ہیں یہ بھر رہے ہیں۔ فرمایا سارے قلم ختم ہو جائیں اور ساری سیاہی لکھ کر اوراق پر آ کر وہ ختم ہو جائے، سوکھ جائیں، اور سارے یہ آسمان اور زمین کے بنائے ہوئے کاغذ بھر جائیں، اور لکھنے والوں کی عمریں بھی پوری ہو جائیں، اور پھر دوبارہ اتنے ہی اسباب، اتنا ہی زمانہ دے دیا جائے۔ اے ایمان والو، تم اتنے خوش قسمت ہو جس رب کو پہچاننے کی، راضی کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو، وہ اللہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اس کی قدرت کو ساتھ لینا، تم 6 فٹ کے انسان اور اللہ کی قدرت ساتھ ہو، ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کریں، اللہ راضی ہو جائیں، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اگر تم اولین اور آخرین سارے کے سارے
سب سے زیادہ متقی اور اللہ سے ڈرنے والے دل والے ہی نہیں. اللہ کا رسول آپ نے فرمایا میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوں. ایسے دل والے بن جاؤ اور سارے کے سارے اللہ کے سامنے جھک جاؤ تو تمہاری عبادت سے پہلے ہی اللہ اتنے بڑے معبود ہیں کہ تمہاری عبادت سے اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر زیادتی نہیں ہوگی. تم سب باغی اور نافرمان بن جاؤ اور سرکش ہو جاؤ اور اللہ کو نہ مانو تم، اور سب سے جو نافرمان دل ہے اس کی طرح ہو کر نافرمان بن جاؤ. تمہاری نافرمانی سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. لیکن دیکھو تمہارا آنکھ کا دیکھنا، تمہاری زبان کا ایک ایک بول، تمہارے کان سے ایک ایک بات کو سننا، آنکھوں سے ایک ایک چیز کو دیکھنا، دماغ کی ایک ایک سوچ اور ایک ایک اسکیم اور تدبیر، تمہارے ہاتھوں کی ایک ایک حرکت اور پاؤں سے ایک ایک قدم آگے بڑھنا، یہ ایسے اعمال ہیں کہ جن کو میں محفوظ رکھتا ہوں. انما ہی اعمالکم احصیھا لکم. اللہ بھولنے والے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کیے اور ہر فرشتے، دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں لکھنے والا، بائیں طرف والا فرشتہ برائیاں لکھنے والا، اور دائیں طرف والا فرشتہ یہ جو ہے یہ امیر ہے. اور وقت اللہ نے بہت تھوڑا دیا اور تیاری جو ہے کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی کے لیے. اور کیا چیزیں حاصل کرنی ہیں؟ جنت کی زمین، جنت کی نعمتیں، کہ جنت کی ایک بالش زمین 7 زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس اعضاء کا استعمال، اعمال، اس کو ذریعہ بنایا. انما ہی اعمالکم، یہ تمہارے اعمال ہیں، احصیھا لکم، جن کو میں تمہارے لیے محفوظ کروں گا اور قیامت میں تمہارے سامنے آ جائے گا. تمہارے قیامت میں فمن وجد خیرن، تو جو خیر کو پائے کہ سب سے پہلے وہ اللہ پر ایمان والا ہے، اللہ کو پہچاننے والا ہے، اور جو اللہ پر ایمان والا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے، کیونکہ سب سے بڑی ذات ہی اللہ کی ہے. ساری کائنات کے خالق اللہ ہیں، ساری کائنات کے مالک اللہ ہیں، ساری کائنات کو چلانے والے اللہ ہیں. اس لیے کسوٹی دی والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو اس کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا. یہ انسان خود نہیں آیا، نہ جانا اس کا اپنی مرضی سے ہے. اللہ نے اس کو عالم ارواح سے اس دنیا میں بھیجا ہے اور پھر اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اسی لیے ہر پریشانی میں ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ ہی کے، اور ہم نے کس کی طرف لوٹ کر جانا ہے؟ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور تھوڑے سے وقت کے لیے اللہ نے عمل کا مکلف بنایا، امتحان کی تیاری کا وقت دیا. اللہ آزما رہے ہیں مدرسوں میں، درسگاہوں میں اور دنیاوی تعلیم کی جگہوں میں. امتحان سال میں 1 مرتبہ اور ہر 3 مہینے بعد امتحان ہوتا ہے، لیکن اے انسان تم ہر وقت امتحان میں ہو. اللہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے. کیونکہ بنانے والا وہ ہے، باقی رکھنے والے وہ ہیں، پروان چڑھانے والے وہ ہیں، ضروریات پورے کرنے والے وہ ہیں، اور لوٹ کر اس کی طرف جانا ہے. اتنا بڑا نظام، بادشاہت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. اور پھر اللہ نے اے انسان تمہاری موت اور زندگی کا نظام، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. انسان نے ختم تو ہونا ہی نہیں، آسمان ختم ہو جائیں گے اور کب سے چل رہے ہیں. زمین کو اللہ ختم فرما دیں گے، نیست و نابود فرما دیں گے. ایٹم بم ایک ذرے کو ختم کرنے کے لیے کتنا بڑا دھماکہ کیا جاتا ہے کہ لاکھوں انسانوں کی روحیں چلی جاتی ہیں، اور اللہ اس زمین اور آسمان کو بالکل ختم فرما دیں گے. لیکن انسان ختم نہیں ہوگا. موت اس کے ختم ہونے کا نام نہیں ہے. موت تو ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے. موت کو اللہ نے یہاں پہلے ذکر کیا. موت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. جو مر گیا قصہ ختم نہیں ہوا، قصہ تو اب شروع ہوا.
قصہ تو اب شروع ہوا ہے کہ موت جب آنکھیں کہتے اب تمہاری بند ہیں، مرنے کے بعد آنکھیں کھلی۔ الناس نیام، دنیا کے اس نقشے میں تم دھوکے میں پڑ کر نشے اور سوئے ہوئے ہو۔ اذا مات انتبہوا، جب تمہاری آنکھیں دنیا والے بند کریں گے اور آخرت کا منظر تمہارے سامنے ہوگا تو اس وقت تمہاری آنکھیں کھلیں گی تو تم پہچانو گے۔ اذا مات انتبہوا، جب موت آئے گی تو پھر آنکھیں کھلیں گی، پھر حقیقت سامنے ہوگی اور پھر پتہ لگے گا کہ ہم نقصان والے جو ہے نقصان کر کے آئے ہیں یا فائدہ کر کے آئے ہیں۔ اسی لیے آخرت اور جنت اور دوزخ، اس کے پہچان کے لیے اللہ نے حضرات انبیاء کرام کو بھیجا۔ تو اللہ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اور جسم کی یہ صلاحیتیں انمول تحفے عطا کر کے اور یہ سانس زندگی کا جو وقت، اتنا قیمتی سرمایہ اللہ نے انسان کو دیا ہے اور اتنا بڑا حکم دیا کہ تم اللہ کی مانو۔ بادشاہوں کے لوگ مانیں گے، اپنے فوجی افسروں کی مانیں گے، پولیس والے اپنے بڑے افسروں کی مانیں گے، کارخانے والے اپنی کارخانوں کی، مزدور ان کارخانوں کے مالک کی، زمین کے تقاضے پورے کرے گا۔ تو یہ تو ضروریات میں سے اور وقتی ہیں اور گھٹیا چیزیں ہیں، لیکن سب سے بڑا مقصد کہ اللہ جو چاہ رہے ہیں اس کو پورا کرنا اور اللہ کی منشا پر پورا کرنا۔ اس کی پہچان کرانے کے لیے اللہ تعالی حضرات انبیاء کرام کو بھیجتے ہیں اور علم دے کر بھیجتے ہیں، لیکن علم بہت بڑی دولت ہے۔ حضرات انبیاء کرام اور سامنے جو ہے ان کے یا کافر قوم ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں یا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، کہ اللہ کو تو مانتے ہیں کہ وہ بڑا رب ہے اور بتوں کو بھی مانتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو کیا مانا کہ تم اپنی بادشاہ، کہتے ہیں ایک نیام میں دو تلواریں جمع نہیں ہو سکتی، ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں چل سکتے۔ دنیا کا یہ نظام ہے، انتخابات ہوتے ہیں، دو اگر مقابل میں ہیں تو ایک بادشاہ رہے گا اور ایک کو دوسرے حزب مخالف میں جانا پڑے گا۔ تو ایک ملک ایک نیام میں دو تلواریں نہیں سما سکتی، ایک علاقے پر دو بادشاہ نہیں بن سکتے۔ تو کیسے تمہاری عقل اس بات کو تسلیم کر لیتی ہے کہ اللہ کے ساتھ اور الہہ بھی ہیں؟ لا الہ الا اللہ، ساری کائنات کو بنانے والے، چلانے والے اور وہ ذات کی جس کی عبادت کی جائے وہ کون ہے؟ اکیلا اللہ ہے۔ تو اللہ نے ہمیں انسان بنا کر اور یہ قیمتی اور انمول صلاحیتیں عطا فرما کر تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا ہے کہ جی وقت تھوڑا سا ہے، سزا بہت زیادہ ہے۔ یہ تو بطور نمونہ کے ہے۔ وہ آدمی جو اللہ کا انکار کرتے ہوئے اور اپنی عقل پر چل رہا ہے اور کفر پر چل رہا ہے، یہ 60 سال کی زندگی دی گئی اور وہ 60 سال کفر پر ہے، اس کے تو کروڑ سال بھی دیے جائیں تو وہ کفر پر رہے گا۔ اب کروڑ سال کی دنیا کی زندگی کی آزمائشیں اور حالات، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ محنت اور ابتلا اور حالات کا جو زمانہ ہے وہ تھوڑا سا دیا اور اجر اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کا رکھا ہے۔ التعب موقت، تھکن اور امتحان اور جو ہے تیاری کا وقت تھوڑا سا، اور اجر اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کا دیا، اجر اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کا دیا۔ اس لیے اللہ نے اس انسان کو دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے اور انسان کو ہمیشہ کے لیے بنایا ہے۔ اور یہ موت اور زندگی یہ بھی دونوں اللہ کے مخلوق ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں خلق الموت، اور موت کو پہلے ذکر کیا اس لیے کہ یہ یقینی چیز ہے، اور زندگی اس کا کوئی بھروسہ نہیں، اس کو بعد میں ذکر کیا۔ لیکن یہ زندگی کا عرصہ اگرچہ تھوڑا سا ہے لیکن بہت قیمتی ہے اور بہت بڑا سرمایہ ہے اور بہت بڑا اہم ہے۔ اس لیے یہ وقت جب اس کی انتہا ہوگی اور انسان فرشتوں کو دیکھ لے گا اور آخرت کا منظر اس کے سامنے آئے گا تو پھر یہ کہے گا اے اللہ ایک دو سانس مجھے اور دے دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں۔ اسی لیے اللہ خود فرما رہے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، دیکھو میں نے جو اپنی طاعت کا حکم دیا ہے کہ جو جسم میں نے دیا، جو صلاحیتیں میں نے دی اور جو طاقتیں میں نے دی، جو مال میں نے دیا، اس میں سے میری ہی مرضی پر میرے لیے کچھ لگا لو۔ اور لگانے کا وقت یہ تمہاری 60-70 سالہ زندگی اگر ہے، موت سے پہلے کا وقت، من قبل ان یأتی احدکم الموت،
لیکن جب موت آئے گی تو یہ کہے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے کریم رب اگر تھوڑی سی مہلت آپ مجھے اور دے دیں، کیونکہ اب مجھے پتہ لگ گیا آپ کی ذات اور آخرت کا یقین مجھے ہو گیا، فرشتے میں نے دیکھ لیے، موت سامنے نظر آ رہی ہے، فاصدق، اب تو میں تجھے دین کو سب سچا مانوں گا اور مال اور جو ہے تیرے دی ہوئی صلاحیتوں کو صدقہ اور خیرات کروں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک بن کے زندگی گزاروں گا۔ اللہ فرمائیں گے ہر دن میں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت آ گیا اب یہ ایک سانس بھی جو ہے مؤخر نہیں ہو سکتا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جو تمہارے اعمال ہیں اللہ ان کو جانتا ہے۔ اعمال کیا؟ ہر آنکھ کھول کر دیکھنا یہ تمہارا ایک عمل ہے۔ ابھی فجر سے ہم اٹھے ہیں اور اب تک کتنی دفعہ ہم نے آنکھوں کو کھول کر دیکھا ہمیں نہیں پتا، اور شام تک ہم کتنی آنکھوں کو کھول کر دیکھیں گے ہم نہیں گن سکتے، اور جب سے ہوش آیا ہے اور اب تک کتنی دفعہ ہم دیکھا ہے اور موت تک کتنی دفعہ دیکھیں گے ہم اس کا حساب بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے محفوظ کیا ہوا ایک ایک دیکھنے کو، کیوں کہ انسان کا دیکھنا اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر اللہ کے حکم کے مطابق دیکھنا ہے تو یہ ایسا دیکھنا ہے کہ اللہ قیامت میں اپنا دیدار کرائیں گے، اللہ جنتوں کی نعمتوں کا نظارہ کرائیں گے، اللہ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرائیں گے، اور جنت کے مناظر انسان دیکھے گا۔ یہ کون دیکھے گا؟ کہ جس نے دنیا میں دیکھنے کو اللہ کے حکم کے تابع کیا، اس کا ایک ایک قول ایک عمل ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ابھی جب سے ہم جاگے ہیں اب تک کیا کیا ہم نے کلمات کہیں اور شام تک کیا کیا کلمات کہیں گے، پوری زندگی جو گزر گئی اس میں کیا کیا کلمات ہم بھول گئے، لیکن اللہ کیونکہ یہ بہت اتنا قیمتی ہے کہ اللہ کو بھی معلوم، اللہ بھولنے والے نہیں ہیں، اللہ کا علم کامل ہے، لیکن فرشتے مقرر کیے ہوئے اور وہ جہاں لکھ رہے ہیں فرشتے، دائیں طرف والا فرشتہ ہے، بائیں طرف والا فرشتہ ہے، دائیں طرف والا امیر ہے اور وہ نیکی لکھتا ہے، اس لیے کہتے ہیں دائیں طرف یہ برکت والی چیز۔ اللہ نے ہمیں ایسا پیارا اسلام دیا کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا مرضی پر کرتا، وہ کہتا کیا بات ہے، دائیں ہاتھ سے کھاؤ یا بائیں ہاتھ سے کھاؤ کیا فرق پڑتا ہے، دونوں ہاتھ ہیں، اچھی بات ہے دائیں ہاتھ سے کرو یا بائیں طرف ہاتھ سے کرو۔ کسی پاک جگہ میں جاتے ہوئے دائیں پاؤں سے جاؤ بائیں دونوں برابر ہیں، لیکن نہیں اللہ نے فرق کیا ہے، دائیں پاؤں، دائیں سائڈ اور دائیں ہاتھ یہ اچھے کاموں کے لیے، کیونکہ انسان کی ضروریات میں سے اچھی چیزیں بھی ہیں، اور بایاں ہاتھ بائیں سائڈ یہ ضرورت کی اور جو ہے کم درجے کی باتوں کے لیے، کہ ناک صاف کرنی ہو تو بائیں سے کرو، استنجا کرنا ہے تو بائیں سے کرو، مسجد سے باہر نکلنا ہے تو بائیں پاؤں پہلے نکالو، کپڑے پہننے تو دائیں طرف پہلے پہنو۔ کتنی باریک بینی سے اللہ نے ہمیں یہ حکم عطا فرمایا، دائیں طرف اسی لیے فرمایا اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، دنیا میں دائیں طرف کو اچھے کاموں میں استعمال کرنے والوں کے لیے اللہ نے آخرت میں اعزاز بھی رکھا ہے، ان کو بائیں طرف والا قرار دیا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، نامہ اعمال جس میں زندگی یہ دفاتر ہوں گے، یہ رجسٹر ہوگا جو انسانوں کو دیا جائے گا، فرمایا بہرحال وہ آدمی جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، یہ اس کی خوشی کا، یہ اس کی عزت کا مقام ہوگا، اور وہ خوشی میں پورے محشر والوں کو پکارا، اس کی آواز پورے محشر والوں کو سنائی دے گی۔ دنیا میں تو سب سے بڑا مجمع لاکھوں کا ہو سکتا ہے، کروڑوں کا ہو سکتا ہے، اگر آج کوئی دنیا سے بات کر رہا ہے 7 ارب انسان اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن قیامت میں تو ارب خرب سارے انسان، سارے جنات، کتنی تعداد ہے وہ تو ہماری گنتی میں نہیں آ سکتی، کتنے فرشتے ہیں اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اللہ کا عرش اور جنت اور دوزخ یہ سب کائنات اس انسان کو دیکھ رہی ہوگی، اسی لیے کتنی بڑی تیاری کے لیے اللہ نے بھیجا۔ اللہ کا عرش سامنے ہوگا، جنت سامنے ہوگی، دوزخ سامنے ہوگی، سارے انسان ہوں گے، سارے جنات ہوں گے، سارے جنات اور ساری کائنات اس کو شعور ہو، اور اس کی آواز ہاں یہ ہاں کرتے سب کو پکارے گا، اور کہا اقرؤوا کتابیہ، دیکھو میری کتاب نامہ اعمال کو تم بھی پڑھ لو، خوش ہے یہ
انسان تو اپنے عیب کو چھپاتا ہے، اپنی کمیوں کو چھپاتا ہے، لیکن یہ خوشی میں ساری کائنات کو کہہ رہا ہے قوموا اقرؤوا کتابیہ، آؤ میری کتاب کو پڑھ لو، کیوں انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں نے اللہ کی بات کو مانا، اللہ پر ایمان لایا، نبیوں کی تعلیم پر عمل کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، ان پر ایمان لایا، اور مجھے بتایا گیا کہ تمہارے اردو کا ہر عمل یہ بہت بڑا عمل ہے، لکھا جائے گا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا اس بات کا کہ میں نے اپنے سارے ان اعمال کا حساب دینا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ تم اپنے ماتحتوں کو تھوڑے سے پیسے دے دیتے ہو، کچھ کینے سودے کے لیے جہاں دے دیتے ہو کہ بھائی اس کو بیچ کر آؤ، اس کی پائی پائی کا حساب لیتے ہو، ایک ایک چیز کو گن کر دیتے ہو، گن کر لیتے ہو، تو کیا سمجھتے ہو اللہ نے تمہیں انسان بنا کر یہ اعضاء دیے، زندگی کی یہ سانس دیے، سارے کائنات کو مسخر کیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اتنا بڑا نظام ہم نے بیکار بنانا، وانکم الینا لا ترجعون، تم ہماری طرف نہیں آؤ گے۔ اللہ نے کتنی دفعہ اس کو دہرایا، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اے اللہ ہم تیری طرف لوٹ کر آنے والے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اے اللہ ہم تیری طرف، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کتنا اللہ نے اس کو بیان کیا، کیوں یہ ہماری منزل ہے، یہ ہمارا ٹھکانہ ہے، اللہ نے آخرت ہمارا جو ہے وہ ٹھکانہ بنایا ہے، اس کی تیاری کے لیے بھیجا، اس لیے کتنا زیادہ اللہ نے اس کو دہرایا۔ تو بھائی دنیا میں ہمیں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اللہ نے انسان بنا کر بھیجا اور اشرف المخلوقات بنایا اور سب سے قیمتی صلاحیتیں اور اعضاء عطا فرمائے اور جاندار چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کیا۔ اے میرے بندو، یہ میرے جاندار، یہ میری مخلوق ہے، ان کو میں نے بنایا ہے، ماؤں کے پیٹوں میں ان کو بناتا ہوں، ان کی نسلیں میں چلاتا ہوں، گھاس میں نے ان کے لیے اگایا، پانی میں برساتا ہوں، ان کے لیے موسم میں بدلتا ہوں، لیکن ان سب کو تمہاری خدمت میں لگایا، ان سب کو تمہاری خدمت میں لگایا، کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا، یہ جانور تمہاری خدمت کے لیے، اس لیے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزما دے۔ تو دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے ایک بہت بڑی تیاری اور بہت بڑے سرمایہ تیار کرنے کے لیے بھیجا، اور وہ سرمایہ اس کے اسباب اللہ نے سب انسانوں کو دی۔ وہ کیا ہے؟ ایک دل کا یقین ہے، جو سب سے بڑی بنیاد ہے، ایمان کی قوت۔ جیسے اتنی بڑی مسجد، اس میں یہ لائٹیں لگی ہوئی، اس میں یہ پنکھے ابھی تو پڑے ہوئے ہیں، اور اس میں یہ جو ہے کولر لگے ہوئے ہیں، اور پانی کی جو مشین ہے، گھروں میں کنڈیشن، یہ سب چھوٹ شکلیں ہیں، لیکن اس میں ان کو چلانے والی چیز وہ بجلی کا کرنٹ ہے جو اس میں آتا ہے، اور اس کے پیچھے یہ وابڈا کا یہ سارا نظام ہے، اور وہ ڈیم ہے جہاں وہ جنریٹر لگے ہوئے ہیں، اس سے بجلی بنتی ہے اور اس سے ساری چیز چلتی ہے۔ تو یہ تو ایک ظاہری مثال ہے۔ تو اسی طرح انسان کو چلانے والی چیز اللہ کی ذات پر، اللہ کی معرفت ہے اور اللہ کی ذات پر ایمان ہے، یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ ایمان کے بقدر انسان اعمال کر سکتا ہے، ایمان اعلیٰ سے اعلیٰ ہوگا تو انسان کے اندر دین اور احکام سب سے اعلیٰ ہوں گے۔ اسی لیے سب سے بنیادی ضرورت اور سب سے پہلے محنت کی چیز یہ ایمان کو بنانا ہے۔ حضرات انبیاء کرام انسانوں کی تربیت، اصلاح اور رہبری اور رہنمائی کے لیے آئے، ان کے سامنے جو ان کی امت ہے یا تو وہ کفر میں مبتلا ہو چکی ہے، یعنی عقل کے اتنے اندھے کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت، یہ تو پتھر تھا، اس کی کوئی شکل نہیں تھی، یہ مٹی تھی، اس سے تراش کر اور مٹی کو جو ہے بنا کر ایک مورتی بنائی، اور مورتی بنا کر کہنے لگے اب یہ ہماری، دیکھو یہ کیسے عقل میں آنے والی چیز، دنیا کے نشے نے اور رسم و رواج کی محبت نے اتنا اندھا کر دیا انسان کو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ اور پھر ساری انسانیت کو خطاب ہے، امت کو، انکم علی بینۃ من ربکم، کہ میری محنت سے یہ دین، اللہ کی پہچان تم میں آ گئی، اللہ کی معرفت جو آ گئی، اور اللہ کی معرفت کے بعد اللہ نے یہ دین پورا اپنا اتار دیا، اور یہ دین ایسا ہے جس کا تعلق تمہارے سارے شعبوں سے ہے،
زندگی کے ہر حال اور ہر جگہ سے ہے۔ اسی لیے قرآن اللہ کی بہت بڑی کتاب ہے، ھدی للمتقین۔ اللہ نے اسی لیے الحمدللہ رب العالمین یہ سورت عطا کی، اور اس میں اللہ نے دعا کا سلیقہ بتلایا، اور سب سے قرب زیادہ تمہارا اللہ سے جو حاصل ہوگا ایمان کے بعد وہ نماز۔ الصلاۃ معراج المومن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جبرائیل اور میکائیل دو فرشتے آئے اور اللہ کی طرف سے براق سواری لے کر آئے۔ کیا زبردست وہ سواری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے اٹھایا گیا، نیند سے اٹھایا، پھر بیت اللہ میں لایا گیا، پھر آپ کے سینے کو چاک کیا گیا اور ایک تشت میں رکھا گیا، آب زمزم سے اس کو دھویا گیا اور پھر دل جوڑ دیا گیا۔ یہ تو آج آپریشن کرتے ہیں نا کہ جی ماشاء اللہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ سینے کو چیرتے ہیں اور دل کی رگوں کو کاٹتے ہیں اور اعضاء بدل دیتے ہیں۔ یہ تو اتنی زیادہ جو ہے محنتوں اور افرادی اور مالی بہت سارے یہاں تک پہنچے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 دفعہ شق صدر ہوئے۔ حضرت حلیمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں تھی، دائی، وہ لے گئی مکہ سے آپ کو، اور اپنے علاقے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے بڑے ہوئے اور بکریاں چرانا ایک فخر کی چیز تھی، اور وہ یہ بکری بہت عجیب جانور ہے، بہت محبوب اور بہت پیارا جانور ہے۔ اللہ نے نبیوں سے بکریاں چروائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو 10 سال بکریاں چرائی، قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، 10 سال بکریاں چرانا۔ تو اس لیے بکری اسلامی مزاج اور محبت، اونٹ سے محبت کرو، اونٹ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ، یہ بیل گائے یہ تمہارے لیے نعمت ہے، لیکن اس میں سب سے افضل یہ بکری۔ حضرت موسیٰ 10 سال بکری کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کرائی، تو یہ بکری کتنا پیارا جانور ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکری چرا رہے تھے بچوں کے ساتھ، تو چھوٹے سے بچے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام آئے اور لٹایا اور سینے کو چاک کیا اور اس کو دھویا۔ بچے یہ دیکھ رہے تھے اور وہ دوڑے، اے حلیمہ تمہارے بیٹے محمد کے ساتھ 2 آنے والے آئے، ان کے سینے کو چیرا، دل نکالا اور پھر دل جوڑ دیا، اور پھر آج تو آپریشن ہے نا، کتنی مشینری، کیسے ڈاکٹر، کتنے تجربے کے بعد اور کیسے دوائیں، اور پھر ادھر جبرائیل نے ہاتھ سے اشارہ کیا، آپ کا سینہ شاپ ہو گیا، دل کو نکال دیا اور اس میں جو زائد چیز تھی اس کو الگ کر دیا۔ 3 دفعہ حضور کا شق صدر ہوا ہے اور دل کو جوڑا گیا۔ تو وہ تو پھر ڈر گئی کہ بچوں نے دیکھا، بتا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ بھی نظر آ رہا تھا۔ تو بچپن میں بھی ہوا اور معراج سے پہلے بھی جبرائیل علیہ السلام آئے اور براق سواری لائی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے لے جایا گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ، کہ رات ہی رات میں، رات کا کچھ ہی حصہ گزرا کہ آپ کا بیت اللہ سے بیت المقدس سے 7 آسمان تمہیں ایسا نبی دیا جس کو معراج دیا گیا، اور اس کو یہ عزت دی گئی کہ طائف کا جو واقعہ ہوا، اللہ کے پیغام پہنچانے کے لیے آپ طائف پیدل گئے، اور طائف جا کر پہلے سردار ہیں، سردار تو بڑے سلیقے والے، بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغام لے کر جا رہا ہوں اور پیدل چل کر گیا ہوں۔ اے اللہ تیری کیا شان نرالی ہے، اپنے قریب بندوں کو اور سب سے محبوب بندوں کو کیسے آپ آزمائش میں ڈالتا ہے۔ جو سرداروں نے بیٹھنے بھی نہیں دی، چلو بیٹھو نہیں، تمہاری بات سننا جو ہے بڑا خطرے کی بات ہے۔ 1 نے 2 نے 3 نے، اللہ اکبر۔ یہ وہ قربانی ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم لا الہ الا اللہ والے، یہ حضور کی وہ قربانی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اسلام والے، یہ وہ قربانی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اپنی معرفت کا تاج ہمارے سروں پر رکھا اور ہم اللہ کے سامنے سر جھکاتے۔ یہ وہ قربانی ہے جن کی وجہ سے اللہ نے ہمیں جنت والا بنایا ہے، جنت والے راستے پر۔ اور پھر عام لوگوں میں گئے تو ان نے تو پھر حضور کو معراج آسمانوں میں تشریف لے گئے، تو فرمایا مومن الصلاۃ معراج المومن، مومن اللہ سے بات کرنا چاہے تو یہ نماز، اور 5 دفعہ نماز،
کیسے یہ معراج ہے کہ مسلمان سب کو چھوڑ کر نہ کھانا 5 دفعہ ضرور کھاتا ہے، 3 دفعہ کھانے میں بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے، 2 دفعہ کھانے والے ذرا صحت مند ہوتے ہیں، اور پوچھو ان لوگوں سے جو 1 دفعہ کھاتے ہیں ان کی صحتیں کتنی اچھی ہیں اور عادات کتنے سالم ہیں، اور کھانے کا مزہ کیا آتا ہے۔ تو کھانا بھی 5 دفعہ نہیں، کپڑے پہننا بھی 5 دفعہ نہیں، اور کوئی پانی 5 دفعہ پیو یہ بھی ضروری نہیں، لیکن نماز اللہ نے 5 دفعہ فرض کی ہے، فرض۔ کتنا اہم عمل ہے، کتنی بڑی ضرورت ہے ہماری، اور اللہ تعالیٰ نے تو 50 نمازیں دی کہ انسان عبادت کے لیے، اور میرے حبیب آپ میرے دربار میں آئے اور آپ نے تحیات للہ والصلوات والطیبات 3 حدیث پیش کی، اور اس کے جواب میں نے جو ہے تمہیں 3 جواب دی کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تم نمائندے ہو، تم رسول ہو اپنی امت کے قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے، اب ان کے لیے کیا تحفہ دوں؟ تم میری طرف سے ان کے لیے 50 نمازیں لے جاؤ۔ کتنی نمازیں لے جاؤ؟ کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ انسان کو پیدا کرنے والے اللہ، انسان کی جسم کے نشو و نما کرنے والے اللہ، اور جو ہے کمزوری سے کمال تک پہنچانے والے اللہ، اور اپنی قدرت سے نہ پانی کے محتاج اور نہ کھانے کے محتاج، نہ اسباب کے محتاج، اور اللہ نے اپنی قدرت کے قصے قرآن میں ذکر کیے۔ قرآن میں ایک سورت ہے جس کا نام سورہ کہف ہے، یعنی ایسی سورت جس میں ایک غار اور غار والے نوجوانوں کا ذکر ہے کہ اللہ ایمان کی قیمت بتلاتے ہیں اسے کہ ایک بادشاہ تھا، اور بادشاہ جو ہے وہ دنیا دار تھا، اپنی بادشاہت میں تو گھمنڈ یہ ہو گیا کہ لوگوں کا نظام چلانے والا میں، حالانکہ ایمان یہ بتلاتا ہے کہ یہ سارے عوام اللہ کے بندے ہیں، اور یہ بادشاہت اللہ نے تمہیں ایک عہدہ دیا اور ان کی خدمت کے لیے دیا، کسی پر ظلم نہ ہو، کسی کے حقوق کو چھینا نہ جائے، اسی لیے وہ بادشاہ جس نے انصاف قائم کیا ہوگا اور عوام کی خدمت کی ہوگی، اگرچہ وہ شروع میں ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، لیکن جب اس نے اپنی بادشاہت اور اپنی سعودے اور اپنی سلطنت اور اپنے جو ہے اقتدار میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنا اس کے اوپر جو عبادت ہے وہ بھی پوری کی اور عوام کا حق بھی پورا کیا، تو ہاتھ کھول دیے جائیں گے، اور اللہ فرمائیں گے کہ یہ نیک عادل بادشاہ ان 7 خوش قسمت ہستیوں میں سے ہے کہ جن کے لیے میں نے ازل سے لکھا تھا کہ وہ قیامت میں جب پیش ہوں گے اور سورج سوانے پر ہوگا تو اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگا دوں گا، عرش کے سائے میں اس کو جگا دوں گا۔ 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے 7 اعمال کرنے والے ایسے انسان ہوں گے کہ سورج سوانے پر اور زمین تانبے کی، اور لوگ اپنے پسینوں میں غرق ہوں گے اور نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، 7 لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے دیں گے۔ کیا سایہ، بادل کا سایہ کتنا اچھا ہوتا ہے، بادل کے سائے آنے سے انسان کتنی ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، کیسی ساری جو ہے وہ حبس اور پسینے اور جو ہے گھٹن کی وجہ سے انسان کے لیے سانس لینا مشکل ہوتا ہے، اور یہ دنیا کے بادل آئے اور ٹھنڈی ہوا چلی، اور جیسا انسان راحت میں وہ ایئر کنڈیشنوں میں، اور وہ جو دنیا کی جو ہے دوائیوں اور چیزوں میں وہ مزہ نہیں کہ بادل آ گئے، سایہ آ گیا، ٹھنڈی ہوا، تو یہ تو عرش کا سایہ اللہ اسے عطا فرمائیں گے کہ 7 قسم کے آدمی، تم کسی ایک میں سے تو ہو جاؤ۔ ایک وہ نوجوان جس کی زندگی کی ابتدا ہی اللہ کی عبادت سے ہوئی، وہ نوجوان جس کی پہلی نماز اللہ کے دربار میں پہنچے، پہلے رمضان کے روزے پہنچے، پہلا ذکر اس کا پہنچے، ہر ایک عمل ایسا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ، یہ کب جبکہ گھر میں دین کا ماحول ہو اور ماں باپ نے اس کی تربیت کی، وہ نوجوان جس کی نشو و نما ہی یہ اصلی جوانی کے بعد خود سیکھ جائے گا نہیں، وہ خود کر لے گا نہیں، یہ دین ہے، یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی الوہیت ہے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وقد رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ۔ یہ تو بہانے اللہ کے دینے، 2 آدمی ہیں،
اللہ کے دین کی وجہ سے آپس میں بھائی یہ بھی مسلمان ہے میں بھی مسلمان ہوں, ہم اللہ کے بندے, کس بنیاد پر محبت؟ اللہ نے قومیں بھی بنائی ہیں, اللہ نے قبائل بھی بنائے ہیں, اللہ نے زبانیں بھی بنائی ہیں, اللہ نے علاقے بھی بنائے ہیں, یہ سب چیزیں ان کا انکار نہیں ہے, لیکن ان کی حیثیت صرف تعارف کی ہے. یہ فخر کرنے کی چیزیں نہیں ہیں. فخر کرنے کی چیز کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں, ہم سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں, اور ہم سب دین اسلام والے, بس. باقی کون سی زبان ہے, کون سا قبیلہ ہے, کون سا علاقہ ہے, یہ تعارف کے لیے. اسی لیے سب سے پہلے اس کلمے کی دعوت لا الہ الا اللہ سے ساری نسبتوں کو ختم کرایا جاتا ہے. یہ ہے, انکار نہیں ہے, لیکن ان کی حیثیت نہیں کہ اس کی بنیاد پر زندگی کی بنیاد رکھو, ان چیزوں پر زندگی کی بنیاد رکھو. بنیاد کس پر؟ لا الہ الا اللہ. اے اللہ ساری ہماری چاہتیں ختم, ساری مرضیاں ختم, ساری خواہشات ختم. اللہ ہمارا الہ ہے, ہماری ساری خواہشات اللہ کے تابع, اس اللہ کے امر کے چاہت کے تابع. اس لیے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, یہ جو کہا ہمارا رب اللہ ہے, کائنات کا سب سے بڑا کلمہ ہے, سب سے عزت والا کلمہ ہے. لا الہ الا اللہ یہ سب سے بڑا عہد ہے اللہ کی ذات سے. فرمایا لا الہ الا اللہ میری حفاظت کا قلعہ ہے. اور دنیا کی گرمی, سردی, بیماری, دشمنوں کے حملے اور دفن اور حتیٰ کہ موت تک آ جانا, یہ حالات کوئی اتنی بڑی باتیں نہیں ہیں. اصل بات ہے اللہ کے ناراضگی اور اللہ کے عذاب سے بچنا. اصل بات ہے اللہ کی ناراضگی سے بچنا اور اللہ کے عذاب سے بچنا. اللہ کی ناراضگی سے تو جہنم بھی پناہ چاہتی ہے. اس لیے کلمے والا کتنا عذاب والا ہے کہ لا الہ الا اللہ میری حفاظت کا قلعہ ہے. اور جس نے سب سے اخلاص دل کے ساتھ اور یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا, فرمایا میری حفاظت کے قلعے میں داخل ہو گیا, اور جو میری حفاظت کے قلعے میں داخل ہو گیا امن عذابی, وہ میری ناراضگی اور عذاب سے محفوظ ہو گیا, وہ مامون ہو گیا. انسانوں کی دشمنی, لوگوں کی دشمنی, قوموں کی دشمنی, یہ تو دشمنی اور دوستی بھی اللہ کی بنیاد پر, اللہ کے امر کی بنیاد پر. تو اصل اللہ کے عذاب سے بچنا ہے, اور اس کے لیے لا الہ الا اللہ یہ ایمان. اور پھر بھائی اللہ نے نماز عطا فرمائی. یہ نماز مومن کا معراج, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج وہاں یہ ہے سدرۃ المنتہا پر وہ مقام آیا کہ جبرائیل علیہ السلام جیسے فرشتے جو آپ کے گھر سے آپ کو لیا, آپ کا شق صدر کیا, آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا, وہاں جاتے ہوئے یا آتے ہوئے تمام انبیاء کی امامت کروائی, اور ہر آسمان پر جبرائیل علیہ السلام رکے. یہ صاف حدیثوں میں موجود ہے. پہلے آسمان پہ رکے, دروازہ کھٹکھٹایا. آسمانوں کے دروازے ہیں, اور ان دروازوں پر فرشتے داروغہ مقرر ہیں, اور ہر آنے والے سے پوچھتے ہیں. کہ تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے آئے, جبرائیل علیہ السلام تم سے کون کہ جبرائیل, کہ کیسے آئے, بلوایا گیا کہ جی ہاں. کون ساتھ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دروازہ کھولا تو کسی جو ہے وہ آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, کسی آسمان پر نوح علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, کسی آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, کسی آسمان پر جو ہے وہ زکریا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, کسی آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے, اور کسی آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کہ ان کو بلوایا گیا, ہنگام بلوایا گیا, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ کے رسول, اے اللہ میری زبانی قولی عبادتیں اور میری عملی عبادتیں اور میری دلی عبادتیں, ساری مالی اور قولی, یہ ساری کی ساری عبادتیں اور جانی عبادتیں اے اللہ تیرے سامنے پیش کرتا ہوں. التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پیش کیا, اور قیامت میں اللہ پوچھیں گے میرے لیے کیا لے کر آئے, میرے لیے کیا لے کر آئے. تو بھائی اسی کی تیاری کے لیے اللہ نے دنیا کی یہ زندگی دی. سرمایہ ہمارا اللہ کی ذات پر ایمان, اللہ سے محبت, اللہ کا ذکر, اور اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا, اللہ کے دین پر چلنا. اس لیے سب سے بڑا احسان اس امت پر
کہ اللہ نے پوری جسم کے اعضاء میں سے ہر عضو کا استعمال اور دنیا کے شعبوں میں سے کسی شعبے میں بھی انسان کا لگنا، اس کے لیے قابل رہبری رہنمائی اسلام کی صورت میں اتار دی، اور اس کو ادا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اور سنتیں ہمیں ادا کر دی۔ اس لیے ہمارے قرآن میں ایک بہت بڑی آیت ہے، اور وہ بالکل آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج پر تھے، اس وقت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اے امت محمدیہ، فخر اور ناز کرو اپنے نصیبے پر کہ اللہ نے تمہارا طریقہ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ نے پسند کیا وہ تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ بالوں کو کیسے تراشنا ہے، کیسے باقی رکھنا ہے، آنکھوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، اور چہرے کو کیسے استعمال کرنا ہے، زبان سے کیا بولنا ہے، کانوں سے کیا سننا ہے، تمہارے دل کا یقین اور خیالات کیسے ہوں، تمہارے ہاتھوں کا لین دین کیسے ہو، تمہارے پاؤں کا چلنا کیسے ہو، ہر ایک عمل ہے یہ، ہر ایک عمل ہے یہ۔ اب ہمارا یہاں بیٹھنا یہ الگ، اللہ کی محبت کے لیے بیٹھنا الگ، مسجد میں بیٹھنا الگ، اور پھر اللہ رسول کی بات سننا الگ، اور بیان کرنے والوں کو دیکھنا الگ، اور دل کے یقین میں، دل میں ایمان کی لہریں اٹھیں، یہ سارے الگ الگ اعمال ہیں، اور ایک ایک عمل کی قیمت ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے یہ وقت کا سرمایہ کتنا قیمتی ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہو ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم اپنی جانوں پر کتنا ظلم کر رہے ہیں، اس وقت کے سرمایے کو کہاں ضائع کر رہے ہیں، اس وقت کے سرمایے کو نافرمانی میں استعمال کرنا یہ ایمان کی غیرت کے خلاف ہے، ایمان والا یہ کر نہیں سکتا، اگر خطا ہو جائے تو معافی مانگتا ہے، بلکہ ایمان والے کے لیے اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا میں لگنا یہ بھی اس کے حسرت کا کہ اعلیٰ درجے، یہ روایت میں نے پڑھا، اعلیٰ درجے کے تقوی والے ایمان والے پیش ہوں گے۔ دیکھو اللہ کتنے باریک بھی ہیں، یہ آپ کا انگوٹھا، اور انگوٹھا جو ہے اس کے یہ نشانات، اور انگلی کے یہ 4 پورے اس کے نشانات، 7 ارب انسان موجود ہیں اور یہ نشانات ملتے نہیں ہیں، اتنے باریک بین اور اتنا فرق کرنے والے ہیں۔ تو تمہارے دل کے جذبات میں بھی فرق ہوگا، تمہارے زبانوں کے بولنے میں بھی فرق ہوگا، تمہارے آنکھوں کے دیکھنے میں بھی فرق ہوگا۔ اتنا بڑا میدان ہے یہ دین کا جو اللہ نے ہمیں دوڑ لگانے کے لیے دیا ہے، اور کہا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ ایک روایت میں عجیب مثال دی کہ دونوں جنت کے درجے والے اور اعلیٰ درجے کے جنتی کامیاب، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا، اور 2 آدمی ہیں، اعمال برابر ہیں، لیکن ایک کو ایک دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہنے کی وجہ سے اس کو اوپر والا درجہ دیا گیا، اور یہ بھی جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ کی کمی کی وجہ سے اس کو نچلا درجہ دیا گیا۔ تو یہ افسوس وہاں بھی نہیں چھوڑے گا، کاش میں ایک دفعہ اس کی طرح کلمہ کہہ لیتا یا اس سے زیادہ کلمہ کہتا اگلے درجے میں چلا جاتا۔ معاملہ تو اتنا حساس اور نازک ہے، اور ہم کتنے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے تو خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہ حضرات انبیاء کرام تشریف لا کر، انبیاء کرام تشریف لاتے تھے، اللہ کی طرف سے علم اور دین لے کر آتے تھے، لیکن اس علم کو دنیا کو دینے کے لیے پہلے اللہ کی پہچان کے لیے کلمے کی دعوت کو لے کر پھرتے تھے۔ کلمے کی دعوت کو لے کر پھرنا یہ بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ۔ کیونکہ حضرات انبیاء کرام کی بعثت کی وجہ کہ انسانیت کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئی اور اب ہلاکت کی طرف جا رہی ہے، جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں۔ یہ تو اللہ نے پیدا کی ہوئی، یہ کتنا بڑا اللہ کا قدرت کا کرشمہ ہے کہ انسان بنایا۔ کیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، ہاتھی بھی ہے، اونٹ بھی ہے، گھوڑے گدھے بھی ہیں، گائے بیل اور بکریاں بھی ہیں، اور پرندے کتنے خوبصورت ہیں، لیکن انسان کو تو اللہ نے اپنے دست قدرت سے اتنا خوبصورت بنایا، اور انسان کا کتنا بڑا اللہ نے اعزاز اور درجہ اس کو دیا۔ اس لیے ان کی ہدایت اور رہبری کے لیے اللہ نے نبیوں کو اپنا دین دے کر بھیجا، طریقہ زندگی دے کر بھیجا، اور اس دین کے علم دے کر بھیجا، اور علم کے لیے انبیاء کو حکم ہوا کہ آپ خود جاؤ۔ جسے انسانوں کو سورج کی روشنی اور حرارت کی ضرورت ہے، تو ہم رات کو یہ نہیں کہ ہم اندھیرے میں اٹھیں
اور سورج کی روشنی لینے کے لیے اللہ سے پوچھیں یا راستہ ہو اور ہم جائیں ہر ایک اور اپنے اپنے دکانوں، اپنے اپنے بازاروں اور اپنے اپنے کھیتوں اور اپنے اپنے گھروں اور اپنے جہاں کاموں کے لیے روشنی لے کر آئیں، اللہ فرماتے ہیں روشنی میں خود پہنچاؤں گا۔ یہ تمہارے سانس کتنا اہم چیز ہے۔ کیا ہوا کہ سانس رک جائے، یہ سانس کا رکنا یہ موت ہے۔ سانس کے لیے آکسیجن کے لیے تمہارے پھیپھڑوں میں اس کا جانا اور پورے جسم کی رگوں میں پھرنا اور اس میں جو آلائشیں ہیں اس کو لے کر باہر آنا اور پھر فضاؤں کو پاک کرنا اور 1 منٹ میں تمہارے جسم میں 5 دفعہ آکسیجن کے ذریعے یہ کاربن آکسائڈ کو نکالنا، یہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کس چیز میں نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آج فرمایا جب نافرمانیاں کھلے عام ہوں گی تو ایسی بیماریاں ہوں گی کہ تمہارے باپ دادا نے کبھی سنی بھی نہیں ہوگی۔ یہ نافرمانی کو کھلے عام کرنا یہ اس کا نتیجہ ہے۔ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، ڈائلیسس ہو رہی ہے۔ کیا ہوا کہ گردے کمزور ہو گئے، بلکہ فیل ہو گئے، گردوں نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا۔ تو کیا ہوتا ہے، یہ ابھی تو ہفتے میں 1 دفعہ جانا پڑتا ہے، پھر ہفتے میں 2 دفعہ جانا پڑتا ہے، پھر ہر 2 دن کے بعد جانا پڑتا ہے، اور پھر روزانہ جانا پڑتا ہے، اور پھر انسان کی موت۔ کیا ہوتا ہے کہ 2 سوئیاں لگائی جاتی ہیں، موٹی سوئی انسان کے جسم میں داخل، رگوں میں داخل کی جاتی ہے، اس کے لیے وقت فارغ کرنا پڑتا ہے، ڈاکٹروں سے وقت لینا پڑتا ہے۔ ہاں آج اللہ کے راستے میں مسجد میں جاؤ تو بھاری، اور وہ اپنے آگے ہسپتالوں میں وینٹیلیٹر پر اور جو ہے پائپوں میں اور وہ جو ہے ICU میں اور ڈاکٹروں کی چھری اور جو ہے اوزار کے نیچے یہ لیٹنا انسان کے لیے آسان۔ ایک نعمت میں کتنی نعمت ہے۔ کہ کیا ہوتا ہے کہ وقت آتا ہے تو وقت بھی لینا پڑتا ہے، پھر پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں اور سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑتا ہے، اور پھر چارپائی پر لیٹ کر 2 سوئیاں داخل کی جاتی ہیں، اور پھر گھنٹے اندر کا خون باہر نکالا جاتا ہے، پھر دوبارہ صفائی کر کے اس کو ڈالا جاتا ہے، گھنٹوں کہیں لگتے ہیں، پھر 1-2 دن وہ آدمی بے حال رہتا ہے۔ اے میرے بندے، تیرے جسم کے اندر میرے یہ 2 گردے کتنی دفعہ روزانہ تمہارے خون کی صفائی کرتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ ہارٹ اٹیک کی بیماریوں والوں سے پوچھو کہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ تمہارے دل کا 1 منٹ میں 72 دفعہ دھڑکنا، سارے خون کو پمپ کر کے پھر آگے بھیجنا، تمہاری رگوں کا چلنا، کس نعمت کو تم ڈھٹلاؤ گے، کس نعمت کو تم ڈھٹلاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہم یاد بھیجا ہے اور تھوڑے سے عرصے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں اور بہت بڑی تیاری کے لیے بھیجا ہے، اس لیے فرمایا غفلت کی بھی ہمیں اجازت نہیں۔ ہاں کہ غفلت میں مت پڑو، خاموش بیٹھے ہوئے ہو اور بس بے مقصد بیٹھے ہوئے ہو، نہیں۔ دماغ سے بھی اللہ کی عظمت اور بڑائی اور اللہ کے جو ہے صفات میں تدبر کرنا، زبان کے بول بھی اللہ کو راضی کرنے والے۔ تمہارا ہر کیا مبارک انسان ہوگا وہ، اپنی زندگی میں ارب الفاظ اس نے کہے، ارب دفعہ اس نے باتوں کو سنا، ارب دفعہ اس نے دماغ کے خیالات کے گھوڑے دوڑائے، اور کتنے ارب دفعہ 70 سال کی زندگی میں اس نے ہاتھوں کو ہلایا جلایا، اور کتنی دفعہ پاؤں کو حرکت دی۔ ایمان والا اور دین پر عمل کرنے والا یہ سارے اس کی نیکیاں بن کر لکھی جائیں گی، اور جس نے غفلت میں گزارا سارے اس کے گناہ بن کر لکھے جائیں گے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ تو ہمیں تو دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، تھوڑا سا وقت اللہ نے دیا ہے، اور آخرت کی تیاری کے لیے یہ سارے اعضاء سب کو برابر دیے۔ ہاں ان اعضاء کے ذریعے یہ عمل کی مشین انسان کے پاس ہر وقت ہے، جنگل میں ہو، صحراؤں میں ہو، گم ہو گیا ہو، دن میں ہو، رات کو ہو، اللہ سے زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، دماغ سے اللہ کی بڑائی کو سوچنا، ہاتھوں سے تسبیح کے دانے پھینکنا، نماز اور اللہ کے دین کے لیے نکلنا، پاؤں کا حرکت دینا، ہر ایک اس کا عمل ہے، اور ایک نیکی کی قیمت زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور عرض کیا نا کہ 1 دفعہ سبحان اللہ کم ہوا، جنت کے بڑے درجات ملے ہیں، لیکن اس کا بھی حسرت ہوگی کہ میں نے 1 دفعہ سبحان اللہ کہنے میں کتنا وقت لگا،
تو اتنا وقت بھی غفلت میں گزار دینا یہ انسان کے لیے کتنی بڑی نقصان کا اور آخرت میں کتنی بڑی ندامت کا ذریعہ۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو وقت کی مدت ختم ہونے سے پہلے میرے دیے ہوئے جان اور مال کو لگا لو میری عبادت میں۔ اور یہ کون بتلائے گا؟ اللہ کے نبی بتلائیں گے، اللہ کا قرآن بتلائے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر چلے گئے۔ اس لیے سب سے بڑی آیت اور سب سے بڑا انعام جو اللہ نے قرآن میں الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا وہ دین جو زندگی کی ہر سانس کو محیط ہے، اور تمہارا وہ دین جو زندگی کے ہر شعبے کو محیط ہے، ہر حال میں محیط ہے، اللہ نے وہ دین پورا کر دیا۔ بالغ ہونے سے لے کر مرنے تک، سوتے ہوئے جاگتے ہوئے، صبح اور شام ہر سانس ایسا اللہ کا حکم اس میں موجود ہے۔ یہ پوری کی پوری زندگی اللہ کی اطاعت والی، اللہ ہمیں ان کامیاب اور نیک بخت لوگوں میں سے بنا لے۔ اللہ رحم الراحمین نے اس لیے نبیوں کو بھیجتے تھے، علم اتارتے تھے، حضرات انبیاء کرام دعوت لے کر آتے تھے اور لوگوں کو دعوت دیتے تھے، اے لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ اس لیے امتحان میں ان انسان کے سامنے کتابیں ہیں اور جو ہے معلومات ہیں، وہ محنت کرے، مزوں کی زندگی نہ اڑائے کہ امتحان کے وقت میں اس کو پریشانی ہو۔ تمہاری تو ساری زندگی جو ہے یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اور تمہاری ساری زندگی امتحان کا وقت ہے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کو اللہ مان کر یاد رکھنا اور اس کے حکم پر چلنا، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ تمہاری یہ اولاد اور تمہاری یہ اموال اللہ کے یاد سے تمہیں غافل نہ کرتا۔ اس لیے فرما رہے اس وقت آنے سے پہلے لگا لو اپنی، یہ اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، لگا لو اللہ کے دین کے لیے۔ اور پھر ہمیں تو اللہ نے وہ محنت عطا فرمائی جس محنت کے ذریعے یہ 7 ارب موجودہ انسانیت اعمال کو کرنے والی بنے، اور قیامت تک آنے والی نسلیں جو ہیں اللہ کے احکام پر چلنے والی بنے۔ اللہ نے تو ہمیں وہ محنت عطا فرمائی، اور فرمایا جو تم ذریعہ بنو گے دوسروں کے نیکی پر آنے کا، تو جب تک وہ نیکی ہوتی رہے گی اور قیامت تک چلتا رہے گا، اللہ تمہیں ثواب بخشتے رہیں گے۔ تمہارے اپنے اعمال ہیں، تمہارے روح نکلنے پر اعمال کا دروازہ بند، اب ان کو پرکھا جائے گا، ان کو دیکھا جائے گا، اور پرکھنے والی ذات کون سی ہے؟ لیکن عالم تھے، علم کا سلسلہ جاری فرمایا، حضور کی امت میں تھے، تبلیغ والے کام میں لگے، لوگوں کو دین سکھایا اور دین کی محنت پر لگایا، اور تم اپنی قبر میں ہو اور قیامت تک وہ سلسلہ چل رہا ہے، وہ سارا تمہارے نامہ اعمال میں۔ اس لیے داعی اور ایمان والا، اللہ کے راستے میں نکلنے والا، جب وہ اپنے نامہ اعمال میں اتنے اعمال دیکھے گا تو وہ حیران ہو کر فرشتوں سے کہے گا میری تو اتنی عمر ہی کسی اور کا تو نہیں ہے، میری تو اتنی عمر ہی نہیں، اتنی نمازیں میں کہاں پڑھ سکتا ہوں، اتنی حج میں کہاں کر سکتا ہوں۔ کہا نہیں، تم حضور کی امت میں تھے، تم نے حضور والا عمل کیا، تمہارے عمل کی وجہ سے سلسلہ جہاں قیامت تک چلا۔ اللہ نے ہر عمل کرنے والے کو اس کی پوری زندگی کا اعمال کا پورا حصہ جہاں اجر دیا، اس ذرہ برابر کمی نہیں، اور سب کے برابر اللہ نے تمہیں عطا فرما دیا۔ اور پھر ہر ایک عمل کرنے والا دعوت کی بنیاد پر کھڑے کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ ہمارے کیلکولیٹر اور ہمارے حساب اور ہمارے خیالات یہ 49 کروڑ اتنا زیادہ بتاتے ہیں، اور بھائی 49 کروڑ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی، صحابہ کرام نے جو دعوت کو لے کر چلے، اور 22 لاکھ مربع میل اور کروڑوں انسان ہدایت والے بنے، اور آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، سب کا ثواب صحابہ کرام کو ان کی قبر میں مل رہا ہے۔ اللہ نے دنیا سے بھی نوازا اور آخرت سے بھی نوازا، کہ جو اللہ کے لیے کوئی چیز قربان کرے تو اللہ اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو مکے والے بھوک کی وجہ سے، یعنی اپنے بیٹوں کا گلا گھونٹ دیتے تھے کہ اس کے آنے سے یہ خود بھی بھوکا مرے گا، اگر ہم اپنا کھلائیں گے تو ہم بھی بھوکے مریں گے، ایسی حالت تھی۔ اور چھوٹے چھوٹے ان کے گھر تھے، اور اسی کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی تھی کہ دوسرے کا مال میں لے لوں، لڑائیاں ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دین دیا، اور مہاجرین نے چھوٹے چھوٹے گھر قربان کیے، اللہ نے دنیا ہی میں ان کی نسلوں کو 22 لاکھ مربع میل کی زمین کی خلافت ان کو دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے گھر میں کتنے زبردست آدمی تھے،
اور دینی اعتبار سے بھی کیا ان کا مرتبہ تھا، لیکن گھر میں بھوک ہے، بلکہ اپنے آپ کو روکا ہوا ہے، ان کے کھانے کا جو اور یہاں پہننے کا جو ذکر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے نوازا کہ روم اور فارس کے خزانے مسلمانوں کے پاس۔ تو بہرحال بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ دنیا کی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی فرماتے ہیں 5 حالتیں ہیں یا 7 حالتیں ہیں کہ جن کے آنے کی وجہ سے تم اعمال میں کمزور ہو جاؤ گے، اس سے پہلے تم اعمال کو بادروا بالاعمال سبعا، 7 حالتوں کے آنے سے پہلے خوب اپنے اعمال کر لو۔ کیا تم موت کا انتظار کرتے ہو؟ موت تو سارے زندگی کا سلسلہ ہی ختم کر دے گی۔ صحت مند ہو تو کیا تم بیماری کا انتظار کرتے ہو؟ بیماری میں تو کمزور ہو جاؤ گے۔ کیا بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو؟ جوانی میں تو کرنے کی طاقت ہے۔ کیا تم جو ہے ابھی فراغت ہے، تم مشغولی کا انتظار کر رہے ہو؟ اور اللہ نے تمہیں جو ہے یہ مال دیا ہے، تم فقر کا انتظار کر رہے ہو؟ اور کیا دجال کا انتظار کر رہے ہو؟ کہ دجال تو سب سے بڑا فتنہ ہے۔ تو اللہ کے رسول کبھی کہہ رہے ہیں کہ 5 حالات کے آنے سے پہلے اعمال کر لو، کبھی فرما رہے ہیں 7 اعمال کی حالتوں کے آنے سے پہلے اعمال کر لو، کیونکہ یہ زندگی کا موقع اور یہ سرمایہ اللہ نے عمل کے لیے دیا ہے۔ اور اسے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کے لیے اللہ نے علم اتارا، اللہ نے انبیاء کرام علم لے کر آئے، اور اس علم میں سارے اعضاء کے استعمال کا طریقہ، زبان سے کون سے الفاظ بولنے ہیں، کون سے نہیں بولنے، آنکھ سے کس چیز کو دیکھنا ہے، کس چیز کو نہیں دیکھنا، اور پھر حلال چیزوں میں جس کا استعمال کرنا، اس میں بھی حد قائم کی ہے کہ بھئی یہ سب چیزوں کو دیکھنا تو حلال۔ جیسے انسان یہ سمجھتا ہے دسترخوان پر بڑے زبردست کھانے ہیں اور سب حلال ہیں، جس نے دعوت کی ہے وہ بھی خوش ہو رہا آپ کھاؤ، یا انسان نے اپنے گھر میں، لیکن ہر انسان سمجھتا ہے، اپنے بچوں کو بھی روکے گا، اپنے گھر والوں کو بھی روکے گا کہ بقدر ضرورت کھاؤ، یہ سارے کھانے ختم کرنا تم پر ضروری نہیں، کیونکہ حد سے تجاوز کرو گے تو یہی تمہاری ڈکاریں آئیں گی، الٹیاں آئیں گی، اسپتال پہنچو گے، بیمار ہو جاؤ گے، موت کا ذریعہ نہ بن جائے۔ ایک بہت بڑے محدث کھجوروں کا ٹوکرا پڑا ہوا تھا، حدیث میں لگے ہوئے تھے، اور کھجوریں بڑی میٹھی تھی، کھاتے رہے لکھتے رہے، کھاتے رہے لکھتے رہے، پتہ نہ لگ سکا، اتنا زیادہ کھجور کھایا کہ وہ اسال کا ذریعہ بنا، اور وہی کمزوری ہو کر انتقال کا سبب بن گیا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے یہ میں نے حد مقرر کی ہیں۔ حلال ہونے کا مطلب یہ نہیں اب اللہ نے دیکھنا حلال کیا ہے تو نہیں، یہ نہیں کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھو، نہیں، اسی لیے حکم فرمایا اے ایمان والو اپنی نظروں کو نیچا رکھا کرو۔ جس طرح کھانے میں تم سمجھتے ہو، پینے میں سمجھتے ہو، زیادتی کرنے والے ہسپتالوں میں چلے جاتے ہیں، تو اسی طرح یعنی اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ نے تو حرام سے منع کیا ہے، اور ہم تقوی کی بنیاد پر حلال سے بھی اپنے ہاتھ کو روک کر رکھتے ہیں۔ منع الالہ حرامها وانا اجتنبت حلالها، حلال سے بھی، کیونکہ اللہ نے حدود کلوا واشربوا، کھاؤ حلال اپنا کھانا اور پیو، لیکن اسراف مت کرو، کیونکہ اسراف کرو گے اللہ بھی ناراض، اور اسراف کرو گے تو پھر ڈاکٹروں اور جو ہے وہ عدالتوں اور ہسپتالوں میں تمہارا سب کچھ جائے گا، کمائی تمہاری ہوگی، فائدہ دوسرے اٹھائیں گے ہر چیز میں۔ حتیٰ کہ ہمیں اسلام تو ایسا پیارا مذہب دیا گیا کہ نہر پر بیٹھ کر وضو کرنے میں بھی اسراف مت کرو۔ یہ بچہ بھی اس کو سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہر پر بیٹھ کر اسراف کا کیا مطلب؟ بھائی پانی تو پیچھے سے آ رہا ہے اور آگے جا رہا ہے، اور میں نے جو منہ دھویا ہے 4 دفعہ چھویا، 5 دفعہ دھویا، اور میں نے خوب سر کو بھی لے لیا، پورا جسم بھی گیلا کر لیا، پانی گرا اور آگے چلا گیا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم اللہ کے بندے ہو، یہ پانی اللہ کا ہے، اس کے استعمال میں اللہ نے قرآن میں بیان کیا، حدیث میں بیان کیا، نبی کو بھیجا، اس سے زیادہ مت کرو۔ صحابہ کرام بھی حیران ہو گئے، یا رسول اللہ نہر پہ بیٹھے ہوئے بھی اسراف ہو رہا ہے؟ کہاں؟ ہاتھ مقرر کے یہاں تک دھو، 3 دفعہ دھو، اس سے زیادہ پھر یہ اسراف بنے گا۔ جسے کھانے میں پینے میں اسراف کرنا ہے بیماریوں اور ہلاکتوں کا سبب بنتا ہے، اسی طرح نعمتوں کے استعمال کرنے میں یہ آخرت کے نقصان کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے یہ ایمان ہے اور یہ نماز،
جیسے عرض کیا مومن کے معراج نماز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر 50 نمازیں لے کر آئے، 5 نمازیں رہ گئیں. اللہ نے فرمایا اے نبی تیری امت 5 نمازیں پڑھے گی اور ثواب میں 50 کا عطا کروں گا. اور یہ معراج کیسا ہے کہ مسلمان جب نماز میں داخل ہوتا ہے کتنی پیاری عبادت ہے. ایک اللہ والے نے کیا بیان کیا کہ ہم ساری زندگی عبادت میں سجدے میں رہیں تو اللہ کو تو اس کی بھی ضرورت نہیں. اللہ نے 5 دفعہ اپنی ملاقات کا بہانہ. کیا پیاری ہے حضور کی یہ امت کہ ساری انسانیت بغاوت ہو جائے، اللہ کو ان کے سجدے کی ضرورت نہیں، لیکن حضور کی امت کو کہہ رہے ہیں 5 دفعہ میرے دربار میں آؤ، 5 دفعہ میرے سامنے کھڑے ہو، 5 دفعہ نمازوں میں رکوع کرو، سجدہ کرو، میری مہمانی کو قبول کرو. یہ کتنا بڑا شرف ہے. اور نماز کو مومن کی معراج کیسے 5 دفعہ اللہ کی معراج کہ معراج کیسے جب مسلمان نماز میں داخل ہوتا ہے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں اور مسلمان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ براہ راست سن کر اس کا جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. اس لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور آپ کا ہر قول اللہ کی طرف سے وحی ہے. تو اس یقین کے ساتھ نماز پڑھنا کہ میں نے الحمدللہ رب العالمین کہا ہے تو میرے رب نے ساری کائنات کو مخاطب کر کے کہا دیکھو میرا بندہ میری حمد بیان کر رہا ہے. تو بھئی یہ دھیان نصیب ہو جائے تو کیا نماز ہوگی. کہتے ہیں جو ہی نماز شروع ہوئی یہ بدنظری اتنی کی ہے، حلال چیزوں کو بازاروں میں اتنا دیکھا ہے کہ پہلے خیال نہیں آتا اور جب نماز شروع کی تو وہ ریل شروع ہو گئی. وہ تو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اس لیے لوگوں کو دیکھ کر سلام پھیر دیتے ہیں، ورنہ تو اتنی بے دھیانی کہ خود پتہ ہی نہ لگے میں نے 3 رکعت پڑھی ہیں، 4 رکعت پڑھی ہیں، 5 رکعت پڑھ رہا ہوں یا کیا پڑھ رہا ہوں. اور اللہ کے دربار بھائی معاملہ بڑا حساس ہے، معاملہ بڑا نازک ہے، معاملہ بڑا اہم ہے اور معاملہ سب بہت آسان ہے. یعنی یہ نماز جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کی حلاوت جن کو نصیب ہوتی ہے تو ان کی تو تھکنیں نماز سے دور ہوتی ہیں. دنیا کے بادشاہوں اور بڑوں کا زندگی میں ایک جگہ جانا نصیب ہو جائے، مسافہ کر لیں اور بات ہو جائے تو یہ زندگی کا ہم جو ہے اس کو بہت بڑا پرکشش منظر شمار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ 5 دفعہ بلا کر ہم سے بات کرتے ہیں. تو بھائی اس کی یقین کی ضرورت. اسی کے لیے ان باتوں کو دہرانا، خود بھی اپنے دماغ سے دہرانا اور لوگوں کو بھی یہ بتانا تاکہ ہماری نمازیں ایسی ہو جائیں، ہمارا یقین صحابہ کرام کی طرح ہو جائے کہ مسلمان جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے حمیدنی عبدی. یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم اللہ کی طرف سے جواب ہوتا ہے. مخلوق کو اللہ بتاتے ہیں اے کائنات اثنا علیہ عبدی، یہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. اور یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، میرے بندے نے میری کتنی بڑی بزرگی بیان کی. دنیا تو عمل کی جگہ ہے، اللہ نے دنیا انسان کے لیے بنائی ہے، لیکن آخرت کے دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا تو اس کا مالک بھی کون ہے؟ اور کیا مطلب کہ اللہ بدلے کا دینے کا مالک ہے. آج ہر انسان کو ایک ایک دیکھنے کا، ایک ایک بولنے کا، ایک ایک بات کو سننے کا، ایک ایک قدم کا اور ایک ایک ہاتھ کی حرکت کا بدلہ دیا جائے گا. اور مسلمان یہاں کہہ رہا مالک یوم الدین اور پھر آگے ترقی کر کے. اچھا یہ الفاظ بھی اللہ نے قرآن میں دیے کہ اگر یہ الفاظ نہ ہوتے تو کوئی انسان اللہ کی بڑائی اور بزرگی کے ان کلمات تک نہ پہنچ سکتا. یہ اللہ کی مہربانی ہے ہم پر. اللہ نے کتنا بڑا عظیم اللہ نے قرآن عطا فرمایا کہ اللہ نے اپنی تعریف کے کلمات جو سب سے اعلیٰ، اس سے اعلیٰ کوئی لفظ ہے ہی نہیں، اس کے برابر پاسنگ میں بھی کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ نے وہ ہمیں بتلائے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا اور لوگ اپنی قبروں سے بغیر کپڑوں کے اٹھیں گے اور اتنی دہشت ہوگی کہ کسی کو خیال بھی نہیں ہوگا میں دوسرے کے جسم کی طرف دیکھوں، اور میدان محشر میں پیش ہوں گے اور نفسی کا عالم ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے لوگ جو ہے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابا جان حساب کتاب کا انتظار ہے، یہ انتظار کی گھڑیاں، یہ تانبے کی زمین، سوا نیزے پر سورج، پسینے میں غرق، پتہ نہیں ہلاکت کا فیصلہ ہوگا یا رحمت کا فیصلہ ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے میرے بچوں اور اے میرے اولاد، میں آج اللہ کے سامنے کچھ کر نہیں سکتا، جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، میں نے تو دانا کھا لیا تھا اور دنیا میں اتر گیا تھا.
میری وجہ سے تو تم یہ ہوا۔ نوح علیہ السلام بھی فرمائیں گے نہیں نہیں، میرے بس کی بات نہیں ہے، میں نے تو اپنی قوم کے لیے دعا دی تھی، وہ اپنی قوم کے لیے کی ہلاکت کے لیے میں نے مانگ لیا۔ جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی، وہ کہیں گے نہیں نہیں، آج اللہ کا اتنا غصہ ہے، ہم اللہ کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری انسانیت میرے پاس آئے گی، اور میرے دل میں یہ بات ہوگی کہ ہاں اللہ نے مجھے اس کے لیے بنایا۔ میں نے کہا ہاں میں سفارش کرتا ہوں، میں اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا، اور اللہ تعریف کے وہ کلمات کہلوائیں گے میری زبان سے کہ اس سے پہلے کسی نے کہیں نہیں ہوں گے، اور میں سجدے میں پڑا رہوں گا۔ اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا اے میرے پیارے نبی ارفع رأسک، اپنا سر سجدے سے اٹھائیے، ہاں آپ سر اٹھائیے، سل تعطا، جو مانگیں گے وہ آپ کو دیا جائے گا، اشفع تشفع، اور آپ جس کی سفارش کریں گے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور کہیں اس پوری انسانیت کے لیے میدان محشر میں شفاعت کبریٰ جو حضور کی، کہ یہ جو بند بندھا ہوا ہے اور لوگ جمع ہیں اور سورج سوا نیزے پر ہے اور کوئی آگے کے کام بات شروع نہیں ہو، وہ 50,000 سال کا دن، ہم تو 10 منٹ انتظار میں کھڑے ہوئے تھک جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ چلو ایک دن انتظار کیا، وہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے کہ اپنا سر اٹھائیے اور سوال کیجئے، پورا کیا جائے گا، اور سفارش کیجئے۔ آپ کی یہ ہے شفاعت کبریٰ، ساری انسانیت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اے اللہ ارفع رأسک، اپنا سر سجدے سے اٹھائیے، ہاں آپ سر اٹھائیے، سل تعطا، جو مانگیں گے وہ آپ کو دیا جائے گا، اشفع تشفع، اور آپ جس کی سفارش کریں گے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور کہیں اس پوری انسانیت کے لیے میدان محشر میں شفاعت کبریٰ جو حضور کی، کہ یہ جو بند بندھا ہوا ہے اور لوگ جمع ہیں اور سورج سوا نیزے پر ہے اور کوئی آگے کے کام بات شروع نہیں ہو، وہ 50,000 سال کا دن، ہم تو 10 منٹ انتظار میں کھڑے ہوئے تھک جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ چلو ایک دن انتظار کیا، وہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے کہ اپنا سر اٹھائیے اور سوال کیجئے، پورا کیا جائے گا، اور سفارش کیجئے۔ آپ کی یہ ہے شفاعت کبریٰ، ساری انسانیت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اے اللہ کوئی حساب کتاب شروع کیجئے، حساب کتاب شروع کیجئے۔ تو اسی طرح اس نماز میں یہ اللہ نے یہ کلمات دیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ نماز اتنی بڑی عبادت ہے کہ نہ کھانا آدمی 5 دفعہ کھاتا ہے، 5 دفعہ کھائے تو بیماریاں ہو جائیں گی، نہ کپڑے 5 دفعہ بدلتا ہے، نہ 5 دفعہ پانی سیر ہو کے ضروری ہے، نہ 5 دفعہ کھانا ضروری ہے، لیکن 5 دفعہ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ کے دربار کی حاضری، اللہ کے گھر میں آنا، اور ہر آنے پر قیامت میں اللہ کی طرف سے مہمان نوازی، اللہ اس کا یقین عطا فرما دے۔ اگر یہ چیزیں کس لیے دہرائی جا رہی ہیں کہ اس کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور مجال ہے کہ اذان ہو اور ہم اپنی دکانوں، اپنے کھیتوں اور اپنے گھروں میں رکے رہیں، کیونکہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ کے بلاوے سے پہلے ہی آ جاتے ہیں۔ بھئی پتہ تو ہے کہ اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا، کہ بھئی پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ بلاوے پر آنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اس کی کمی نہیں۔ لیکن کیا خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ وہ مسجد میں ہوں اور پھر اللہ اکبر کی صدائیں لگیں، ان کو اللہ کیا عطا فرمائیں گے۔ اس لیے فرمایا ہم نے تو لوگوں کو مسجد والا بنانا ہے، دلوں کے رخوں کو مسجد کی طرف پھیرنا ہے، دلوں کے رخوں کو اللہ کی طرف پھیرنا ہے۔ یہ اللہ کی نمائندگی ہے، انبیاء اس کو لے کر آئے، اور حضرت محمد صلی اللہ انبیاء اپنی اپنی قوموں اور امتوں کے لیے لے کر آئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے فریضہ لے کر آئے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا نبی اتنا عظیم ہے کہ دنیا میں تو ان کو بھیجنا ہی نہیں تھا، ان کو تو میں اپنے عرش اور جنت الفردوس میں پیدا کرتے ہی رکھتا،
لیکن انسان ہے، دنیا میں آنا ہے، اے امت محمدیہ فخر اور ناز کرو کہ میں نے تم میں اپنے نبی کو 23 سال کے عرصے کی محنت کے لیے بھیج دیا۔ 63 سال کی عمر ہے لیکن 23 سال آپ نے کیسے گزارے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ میرا احسان ہے کہ اپنے نبی کو میں نے تم میں بھیج دیا، اور 23 سال کے بعد اللہ نے بلا لیا اور آپ بھیجے گئے۔ آپ کا وجود ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ جیسے انسان کے جسم میں روح کا ہونا یہ انسان کی زندگی اور سارے اعضاء کی صحت کی علامت ہے، اور روح اللہ کا امر ہے، اور روح نکل جائے تو پھر یہ نہیں کہ انسان سوکھ کے کانٹا بن کے جسم پورا محفوظ رہے گا، نہیں، روح کا نکلنا اس جسم کی ایسی بدبو اور اس جسم کی ایسی یعنی ہیئت کہ انسان دیکھ نہ سکے، اور کیڑوں کا اس میں پڑ جانا اور اعضاء کا جدا ہو جانا، حتیٰ کہ مٹی بن کر مٹی میں مل جانا، یہ روح کے نکلنے کا فساد ہے جو انسان کے جسم پر طاری ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب دین یہ اللہ کے احکام کا مجموعہ ہے، ایک امر نہیں ہے، یہ اوامر کا مجموعہ ہے، اور اس اوامر میں سے ایک اللہ کہنے والا بھی ہوگا تو جسے روح تھوڑی سی باقی ہو، سانس چلتا رہتا ہے اور انسان کا جسم جو ہے باقی رہتا ہے، جب ایک اللہ کہنے والا بھی چلا گیا تو اللہ اس کائنات کے نقشے کو ختم فرما دیں گے۔ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ۔ تو اس لیے دین کی محنت کرنے والے کتنی بڑی محنت کر رہے ہیں، اللہ کے خود دین پر چلنے والے، تقوی پر چلنے، ایک اللہ کہنے والے کی وجہ سے کائنات کا سارا نظام، آسمان باقی رہیں گے، فرشتوں کی عبادت چلتی رہے گی، حاملین عرش اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے، زمین پر غلے اگتے رہیں گے، بادلوں سے بارش ہوتی رہے گی، یہ دریا جاری رہیں گے، انسانوں جنات اور جانوروں کی نسل چلتی رہے گی، سورج اور چاند نکلتا رہے گا، اس روح کی وجہ سے کائنات کی، اور وہ اللہ کا پورا دین ہوگا تو یہ دنیا امن کا گہوارہ ہوگی، دین میں کمی آئے گی تو حالات بگڑتے جائیں گے، اور دین ختم ہو جائے گا تو اللہ دنیا ہی کو ختم فرما دیں گے۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہے جو ہم پر اور آپ پر ہے، اللہ اس کی سمجھ اور عظمت عطا فرما دے۔ فرمایا ایمان والوں پر قیامت قائم ہی نہیں کروں گا چاہے وہ نافرمان ہو۔ تو بھائی ہماری محنت سے تو لوگ توبہ، ایک آدمی کے توبہ کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اور ہم سب کو توبہ کرا رہے ہیں۔ واقعہ ہے کہ توبہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ ایک انسان صحرائی سفر میں، سینکڑوں میل صحرا ہی صحرا ہے، ریت ہی ریت ہے، کہیں کہیں آبادیاں ہیں، پانی اور کھانا پینا کہیں کہیں ملتا ہے، وہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ اونٹ پر اپنا سارا یا اونٹنی پر سامان رکھ کے چل رہا ہے، کہیں اس کو پیشاب پخانے کا تقاضا آیا تو صحرا میں تو کوئی درخت نہیں ہے اونٹنی کو باندھ دے، یا کوئی کھونٹا نہیں ہے کہ وہاں وہ اونٹنی کو چھوڑ دیا اور ٹیلوں کے پیچھے چلا گیا اور واپس آیا تو اونٹنی غائب۔ ایک ٹیلے پر چلا، چاروں طرف دیکھا اونٹنی نہیں، سورج چڑھتا جا رہا ہے، اس کی آگ برسا رہا ہے، اور ریت بڑی جلدی جہاں گرمی کو پکڑتا ہے ریت گرم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی تلاش میں جو پہلے سے کھانا اور پانی تھا وہ بھی ختم، بھوک سے اتنا نڈال کہ اب تو موت کے علاوہ کوئی ہے نہیں، اور موت کے لیے تیار ہو کے لیٹ گیا، بس موت ہے۔ فرمایا تھوڑی دیر میں وہ آہٹ کو سنتا ہے تو دیکھتا ہے اس کی اونٹنی، اس کے جہاں مشکیزے میں اس کا پانی، اور اس کے توشدان میں اس کے لیے کھانا، اور اونٹنی موجود ہے اور سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ تو یہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ تو اس کی یعنی موت سے زندگی مل گئی، اور اتنی بڑی نعمت اس کے سامنے، اور خوشی میں اتنی خوشی ہوئی کہ وہ یہ سمجھ نہ سکا میں زبان سے کیا کہہ رہا ہوں، کہنا یہ چاہیے تھا اے اللہ واقعی آپ میرے رب پالنے والے ہیں، زندگی چلانی تھی تو آپ نے یہ رزق مجھے لوٹا دیا، ورنہ میری موت تھی، اور میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کا احسان کا محتاج ہوں، اس کے بجائے یہ کہہ دیا اے اللہ آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کا رب ہوں۔ اس کی یہ گناہ شمار نہیں ہے، اللہ کا رسول مثال دے رہا ہے کہ خوشی میں اتنی بڑی بات کہہ دی تو اے بندو، نافرمان بندو، اللہ تمہاری توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں، اللہ تمہاری توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور بھائی ہم تو پوری امت مسلمہ سے توبہ کرانا اور ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں کی، یہ ہماری نیت ہے، اور اعمال کا اجر نیت کے بقدر ملتا ہے۔ ہمارے اپنے اعمال تو کتنے تھوڑے سے،
اور پھر اعمال میں تقویٰ کتنا ہے، اللہ کا ڈر کتنا ہے، اخلاص کتنا ہے، خدمت کا استعداد کتنا ہے، جگہ جگہ اعمال میں سراغ ہو رہے ہیں، وہ اللہ کی مہربانی ہے، قبول فرما لے۔ تو یہ تو اپنے اعمال ہیں، لیکن جب سارے انسانوں سے توبہ کروا کے اعمال پر لانا، ان کے مقبول اعمال کا ثواب ہمیں ملے۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ بھائی توبہ کر کے ماحول کا بدلنا، چھوڑو اپنی دکانوں کو، لیکن بیٹھ کر دکان ہی کے تذکرے ہوئے، کارخانوں کے تذکرے ہوئے، کھیتوں کے تذکرے ہوئے، چیزوں کے تذکرے ہوئے، گھر میں گھر والوں بچوں کے تذکرے ہوئے، ان کو چھوڑو اور نکلو اللہ کے راستے میں اور ماحول بدلو۔ جس کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی ہے کہ ایک آدمی، اس کی بستی میں ایسے لوگ اور ایک دوسرے کو غلطی پر ابھارنے والے کہ اس نے 99 قتل کر دیے، لوگ تانا دیتے تھے، لوگ اس کو بزدلی کا، اور یہ جذبات والا تھا، 1 قتل کیا، 2 قتل کیے، 99 قتل کیے، لیکن آخر تھا تو اللہ کو ماننے والا، اور اس کے دل میں آیا اللہ کے سامنے پیش ہوں گا اور میں نے 70 جانوں کو قتل کیا، تو بہت بڑا گناہ ہے، تو ندامت کی وجہ سے چلا۔ اس لیے کہتے ہیں علم کتنا ضروری ہے۔ ایک یہاں خود الگ بیٹھ کر اللہ اللہ کر لینا بہت بڑی بات ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے۔ کہتے ہیں ایک عابد کے پاس گیا جو اللہ اللہ میں لگا ہوا تھا، اللہ کی محبت اس کے دل میں تھی، لیکن علم نہیں تھا اس کے پاس، اس لیے علم کتنا ضروری ہے۔ اس سے پوچھا، وہ تو اللہ کی محبت سے سرشار تھا، اللہ کی نافرمانی اس کے لیے بہت غصہ دلانے والی تھی، تو اس نے کہا کہ جی میں نے 99 قتل کیے ہیں، توبہ ہے، تو وہ تو اللہ سے اتنی محبت، اس کو تو غصہ چڑھ گیا، اس نے کہا 99 قتل کر کے کہتے ہو توبہ، اور اللہ جو ہے جو اللہ کی نافرمانی کر کے توبہ، اس نے کہا چلو اچھا، ابھی تو سینچری میں 1 باقی ہے، اس کو بھی قتل کیا اور 100 پورے کر دیے، 100 کر دیے۔ لیکن ندامت، اس لیے کہتے ہیں علم کتنا ضروری ہے۔ اسی لیے کہ اللہ کے بندے کسی عالم سے پوچھو، اس کے پاس علم ہے کہ اللہ کتنے مہربان ہیں، عالم کے پاس گئے، بات تو بڑی غصے والی تھی، بات تو بڑی نفرت والی تھی، لیکن اس وقت لگتا ہے دیکھو لوگوں کے گناہوں سے نفرت کرو، لیکن یہ انسان تو اللہ کا بنایا ہوا اور مسلمان ہے تو اس کے دل میں کلمہ ہے، ان کے گناہوں سے نفرت کرو لیکن ان سے محبت کرو، گناہوں سے نکالنے کی کوشش کرو۔ یہ ان کی روشنی نے بتایا۔ اب یہ آیا، اس نے کہا کہ 100 قتل ہو گئے اور ایک اللہ کی عبادت گزار کو بھی میں نے قتل کر دی، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ بڑی غصے کی بات تھی اور بڑی افسوس کی بات تھی اور بڑی ملامت کرنے کی بات تھی، لیکن وہ طالب بن کر آیا، اس کے علم نے رہنمائی کی کہ ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ سے کوئی روکنے والا نہیں ہے، تم توبہ کرو تو اللہ معاف کر دیں گے، توبہ کرو تو اللہ۔ اور اس کے علم ہی کی روشنی سے اس کو پتہ لگا کہ اس کے ماحول نے ایسا کیا، ہر قتل پر لوگوں کے تانے، لوگوں کی باتیں، اور جب لوگوں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، تمہارے ادھر چلو 1 اور قتل، تو وہ علم والے اپنے علم کی روشنی میں، اللہ والے علم کی روشنی میں سمجھ گئے کہ اس کے ماحول نے اس کو خراب کیا، تو انہوں نے کہا توبہ تو ہو جائے گی، توبہ کرو، لیکن اس توبہ پر استقامت کے لیے اپنے علاقے کو چھوڑ دو۔ وہ چیزیں ذکر نہیں کی، یہ تو عالم کے ذہن کے اندر تھی، علم کی روشنی میں، جس بستی میں تم رہتے ہو اس کو چھوڑ دو، کیوں؟ اس لیے کہ تم توبہ کرو گے، وہ پھر تمہاری توبہ کو چھوڑوائیں گے، اور ہو سکتا ہے ایمان والا تھا، ہر قتل پر وہ تو ندامت کرتا ہو، لیکن لوگ تانے دینے والے، اور تمہارے بارے میں کسی نے یہ کہا آج کل یہی انسان کر رہے، تو اپنے اس ماحول کو چھوڑ دو۔ اور عالم کو پتہ تھا کہ ایک جگہ والے تقوی والے اللہ والے ہیں اور اللہ کے احکام کا خیال کرنے والے وہاں رہے گا تو یہ سب کے دل بچ جائے گا۔ کہ تبلیغ میں نکلو، اپنے ان بازاروں کو جس نے تمہارا یقین خراب کیا، اپنے ان کارخانوں کو جس کی وجہ سے تم نے بڑائی آئی اور اللہ کے احکام ٹوٹے، اپنے ان گھر والوں کو جن کی وجہ سے مال اور دولت نے اور بچوں نے اللہ کی یاد سے غافل کیا، ان کو چھوڑو اور مسجدوں میں بہن ہی دعوت وہ کام ہے۔ اب وہ اس توبہ میں پکا تھا اور عالم کی رہنمائی بالکل سچی تھی، تو اس نے پکا ارادہ کر توبہ بھی کر لی اور اس بستی کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اس بستی کو یہ چھوڑنا بستی کو کہ جس بستی اور علاقے میں رہتے ہوئے ہم اللہ سے دور ہو گئے، اللہ کے دھیان سے دور ہو گئے، اللہ کے احکام میں کمزور ہو گئے، نافرمانی میں پڑ گئے اور پھر دعوت والے کام کو بھول گئے۔ کبھی مستقل تو نہیں چھوڑنا، لیکن یا نمازوں کے لیے چھوڑو، گشتوں کے لیے چھوڑو، شہ روزوں کے لیے چھوڑو،
چلے کے لیے چھوڑو، 4 مہینے کے لیے چھوڑو، 7 مہینے اور سال کے لیے چھوڑو، اور اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا ہر دفعہ چھوڑنا اور آنا ہو جانا یہ میری رضا اور میرے دین کو پوری دنیا میں چلانے کے لیے، تو اس کے اجر کا کوئی ہم تصور کر سکتے ہیں؟ اسی لیے اس کو اللہ نے اپنے دین کی مدد قرار دیا کہ اللہ آپ تو قدرت والے ہیں، آپ تو جو ہے بڑے مہربان ہیں، آپ تو سب کچھ کرنے والے ہیں، آپ کے دین، آپ ہم سے کہہ رہے ہیں دین میرے دین کی مدد کرو۔ اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے تمہارے ہی اعزاز کے لیے، اگر میں چاہوں تو سب کو ہدایت دے دوں تو تم تو خالی بیٹھے ہو، تمہارے صحیفے میں تو ایک ذرے کے برابر اجر نہیں بڑھتا، اللہ نے ہدایت دے دی، اور محنت پر بھی اللہ ہی ہدایت دیتے ہیں، لیکن تمہارا قدموں کا اٹھانا، تمہارے دماغ سے تدبیریں کرنا، اور جو قربانیاں آئیں گی اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، گھر والوں کو ترغیب دینا، اللہ کے دیے ہوئے پیسوں کو لینا اور فاصلے طے کرنا، سورج کی تپش کو برداشت کرنا، ٹھنڈک سردیوں کی ٹھنڈک کو برداشت کرنا، لوگوں کے تانوں کو سہنا، اتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے دین کی مدد کر رہا ہے، تو ہم مر نہیں جاتے، تو ہم بھوک میں نڈھالی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھوڑے سے اعمال ہیں، اور کتنا بڑا اعزاز کہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ان تنصر اللہ، کیوں اس امت کو کہہ رہے ہیں کہ دین کی مدد ان کی ذمہ داری ہے، دین کی مدد کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اسی لیے اتنے بڑے اعزاز کو چھوڑنا اپنا اتنا بڑا نقصان ہے کہ اللہ غصے میں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا کہ آواز لگتی ہے دین کی مدد کے لیے اٹھو، اور تم زمین پر بوجھ لائے ہوتے ہو، اور دیکھو اگر اس پر پکے رہے تو وہ نہیں نکلے، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں، اللہ تمہیں پیچھے کر دے گا، اور اللہ اپنے بندوں میں سے جس سے چاہے کام لے لے گا۔ یہ سب سے بڑی خطرناک دھمکی ہے اللہ کی جو اللہ ہمیں دے رہے ہیں۔ کیا سمجھتے ہو؟ میں تمہارا محتاج ہوں؟ میں کوئی کمزور ہوں کہ تمہاری ووٹوں کی ضرورت ہے، تمہاری عبادت کی ضرورت ہے، دکھلانا ہے کہ ہم اللہ کو ماننے والے دادا ہیں؟ وہ تو پہلے ہی بتا دیا، فرمایا سارے عبادت والے ہو جائیں میری بادشاہت میں ذرہ برابر ہے۔ اور کیا ہوا تمہیں؟ میرے راستے میں نکلنے کے لیے جسم میرا، صلاحیتیں میری، کائنات میری، میں چلا رہا ہوں، دین دیا، حضور کی امت میں بنایا، یہ سمجھ دی، بیان سن رہے صبح شام، اور جب تم سے کہا نکل جاؤ تو زمین پر پہنچے صاف پر تم رضیتم بالحیات الدنیا، کیا دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر اسی کے بنانے میں لگ گئے؟ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اے میرے بندو یہ تو دھوکے کا سامان ہے، یہ تو دھوکے کا سامان ہے، اس دھوکے سے نکلو اور لوگوں کو نکالو، اس دھوکے سے نکلو اور لوگوں کو نکالو۔ تو اس کو حکم ہوا کہ پھر تم فلاں، وہ اب اس اپنی بات میں پکا تھا، رہبر اس کو عالم مل گیا اور اس کا عزم ہو رہا ہے کروں گا، اس نے توبہ کی اور گیا واقعی اس بستی کو چھوڑ کر نیک والوں کی بستی میں چل پڑا، اور اس کو نہیں پتا کہ میری زندگی کے لمحات بہت کم رہ گئے۔ یہ اللہ کی رحمت کی لہریں ہیں جو انسانوں کی طرف آتی ہیں، اسی لیے حضور نے ہمیں خبردار کر دیا، دیکھو ان لکم فی الدہر نفحات، اللہ کے احکام کے مواقع کا آنا اور اللہ کے دین کے پھیلانے کے لیے تقاضوں کا آنا اور ان تقاضوں میں قربانیوں کا آنا، یہ میری رحمت کی لہریں ہیں، اس میں شک نہ کرنا، اس میں تردد نہ کرنا، اس میں توقف نہ کرنا، اپنے آپ کو ڈال دینا ان لہروں میں، تم پیش ہو جاؤ، اللہ اپنی رحمت میں تمہیں لے کر تمہاری زندگی میں بنائے گا اور ساری کائنات دنیا انسانیت کی زندگی کو بنائے گا۔ ان لربکم فی الدہر نفحات، تو وہ چل پڑا۔ اب لوگوں کے ساتھ سے پوچھو، قاضیوں سے پوچھو، لوگوں سے پوچھو کہ بڑا پاپی ہے، ہاں سو چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، وہ تو لوگ تو یہ کہیں گے۔ تو وہ چل پڑا سچی نیت سے، اور موت زندگی کی مہلت ختم ہو رہی ہے، جس گاؤں میں جانا ہے اس میں آدھے میں پہنچ کر ایک بارش پہلے ہی اس کی زندگی کا آخری وقت، اب اس کا احساس ہوا یہ تو میری زندگی جا رہی ہے، وہ زمین پر گرا اور گرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو گھسیٹا، اے اللہ میں نادم ہوں، اے اللہ کتنا سخت دل تھا، کیسے سو جانے اس نے لی، گردنوں کو اڑایا، لیکن اللہ کیسے، اے اللہ میں نادم ہوں، گرتے ہوئے پھسل پڑا۔ اب رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے سو کا قاتل، کوئی قتل کرنا کوئی معمولی بات، جو قتل کرتا ہے کتنا سخت دل ہوگا، اس کی صحیفے میں نیک عمل ہے ہی نہیں، اس لیے عذاب کا مستحق ہم لے جائیں گے۔
رحمت والے فرشتے کہنے لگے کہ توبہ کر لی تھی، اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، اپنے گھر کو چھوڑ دیا تھا، اس بستی کی طرف جا رہا تھا، یہی کتنے بڑے عمل ہیں فرشتوں نے بتایا۔ یہ تو فرشتوں کا آپس میں جھگڑا فیصلہ نہیں ہو رہا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے رحمت اور عذاب کے فرشتوں، قیسوا ما بینہما، ان دونوں دیہاتوں کا فاصلہ طے کر لو، فاصلہ ماپو، اور جس گاؤں کے قریب ہوا یہ اس میں سے شمار ہوگا۔ اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہوا، اب یہ جا رہا ہے، ابھی نیکی اس نے کوئی نہیں سی توبہ کی ہے، تو یہ 9 لوگوں میں شمار ہوگا۔ اور اگر برائی والے جہاں کے لوگوں نے اسے تانے دے کر اس برائیوں پر مارا، اگر اس کے قریب تو اس میں سے ہوگا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ایک بارش اس کے زیادہ قریب تھا، لیکن اس کا تائب ہو کر نادم بن کر نکلنا، یہ اللہ کے رسول نے یہ اتنے بڑے مجرم کے واقعات کو بیان کر کے اللہ کے رحمت کو بیان کیا۔ اے میری امت، تم تو وہ نہیں ہو، تم نے تو ایسا نہیں کیا، تم تو میری امت میں تو ہو، تمہاری زندگی کتنی قیمتی ہے، تمہیں کتنا بڑا کام دیا گیا، کتنے بڑے مواقع ہیں۔ تو یہ ترغیب ہے ہمیں اللہ کے نبی کی طرف سے کہ تم بھی غفلت والی زندگی سے توبہ کرو، تم بھی غفلت والے مقامات کو چھوڑو، اور تم بھی اللہ کی راہ میں نکلو، اور تم بھی مسجدوں میں ڈیرے لگاؤ، اور لوگوں کو اس کی طرف جو ہے متوجہ کرو۔ اس کو تمہارا رب اپنے دین کی مدد قرار دیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے ینصرن اللہ من ینصرہ، کہ میرے دین کی مدد کرنے والوں کی میں مدد کروں گا، اور اطمینان دلاتا ہے کہ جب تمہارا رب مدد کرنے والا ہو، کائنات کی کوئی طاقت تمہارے اقبال کو بھیگا نہیں کر سکتی۔ اور صحابہ کرام کی زندگی اور محنت یہ اس کی دلیل ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت یہ اس کی دلیل ہے۔ یتیم پیدا ہوئے، مسکنت کی حالت میں زندگی گزاری، اپنی قوم نے کتنی مخالفت کی، 13 سال کیسے یہ قوم کی طرف سے دکھ اور تکلیف اور طائف والوں کا واقعہ، اور پھر مہاجرین کا مدینے میں آنا، اور پھر مدینے سے یہ دعوت چلی ہے، اور کیسے اللہ نے 2/3 دنیا میں اس پیغام کو صحابہ کرام کی محنت سے، اور حتیٰ کہ اللہ نے اپنی رضا کا پروانہ اتارا، اور یہ بھی اتار دیا کہ جو صحابہ کے طرف پر محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا عطا فرمائیں گے۔ تو بھائی کون کون اس رضا کو حاصل کرنے کی نیت کرتا ہے؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ وہی خود بھی توبہ کرنا اور پوری انسانیت کی نیت کر کے امت مسلمہ دین کی کوتاہی، دین کی محنت میں کوتاہی، اللہ کے احکام کو چھوڑنا، گناہوں سے توبہ، امت مسلمہ غیر مسلمہ کفر سے توبہ کر کے اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ اور یہ صرف 7 ارب انسان نہیں، نیتیں ہماری قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں تمہاری اجر تمہارا نیت کے بقدر ہوگا، کیونکہ تمہیں قرآن میں لکھ دیا ہے اخرجت للناس، تم پوری دنیا کے امت مسلمہ کے بھی ذمہ دار ہو، اور جو غیر مسلم ہیں ان کے بھی ذمہ دار ہو۔ تمہاری نیت کے عزائم اور تمہاری دعوت کے بول اور تمہارا نقل و حرکت، جیسے یہ چھوڑ کر نکلا جہاں وہ نئے لوگوں کی طرف تمہارا مسجدوں میں آنا، قیامت تک کی انسانیت کی نیت کر کے اس کے مطابق اللہ تمہاری تربیت بھی فرمائیں گے، اور اللہ تمہاری باتوں کا اثر بھی پوری دنیا میں ڈالیں گے، اور قیامت میں اللہ تمہارا حشر بھی نبیوں کے ساتھ فرمائیں گے۔ بھولی ہوئی اللہ کی رحمت کی اس دعوت کو 3 دن لگائے، چلہ لگائے، بیرون ملکوں میں گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ان کی زبان آتی نہیں تھی، کیسے 7 مہینے اور سال، اور وہاں گزار گئے تھے، آگے ختم بات، چلو وہ لوگ جو کچھ دین پر آگے نمازیں شروع کر دی، لیکن نہیں کہ تم اے میرے نبی کی محنت کو لے کر اٹھے ہو، اور تم نے یہ قربانی کی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ وہ لوگ اپنی اپنی جگہ پر توبہ کریں گے اور دیندار بن جائیں گے، نہیں، وہ دین سیکھنے کے لیے تمہاری طرف آئیں گے، اور تمہارے ان اجتماعات میں پوری دنیا کو میں جمع کر کے دکھاؤں گا کہ تمہاری اس نقل و حرکت پر اللہ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو جوڑ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے غیروں کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اگر ہم سلیم التبع ہیں اور ہم اللہ کی شکر گزار بننا، اے اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کمزور سی محنت کے اتنے اثرات کہ یہ امت مسلمہ کا 100 صدیوں سے 1200 صدیوں سے یہ معاملہ تھا کہ امت بکھرتی جا رہی تھی، ٹوٹتی جا رہی تھی، لڑتی جا رہی تھی، دوسرے خون کے پیاسے تھے۔ اللہ افریقہ امریکہ والوں کو اور عرب اور عجم کو، اور آپ نے جو ہے جنگلوں کے رہنے والوں کو، اور چین اور روس کو، اور سارے ملکوں کے مسلمانوں کو جوڑ دیا۔ وہ ہمارے علاقوں میں آتے ہیں،
ہمیں آ کر دعوت دیتے ہیں, ہمیں آپ ان علاقوں میں لے گئے, ہم اکٹھے دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں, جماعتوں میں جا رہے ہیں. کتنا بڑا انعام ہے. اگر ہم سوچیں کیا حکومتوں کے بس کی بات ہے؟ کیا فوج ایسے کر سکتی ہے؟ ہمارے پاس ارب روپے خرچ کر کے لوگوں کو کہیں آ جاؤ, وہ کوئی جہاں پاگل ہیں کہ آ جائیں گے, اور ہماری صرف چل کر جانا دعوت دینے پر اللہ یہ سارے نظارے دکھا رہے ہیں. اور اللہ فرما رہے ہیں ابھی تو بہت میدان باقی ہے, ابھی تو بہت ساری انسانیت باقی ہے, اور ابھی تو تم ابتدائی اور سیکھنے کے درجے میں تم نے کیا, تم خود سیکھنے والے ہو. یہ ایسا فرمایا, اس لیے فرمایا محنت تو اس دن شروع ہوگی کہ جن کی جب کرنے والے ان کے دلوں میں اللہ کی خشیت اور خوف اور آخرت کا استحضار اور اللہ کے ذکر کا عظمت کا استحضار ان کے دلوں میں ہوگا, اور وہ جو ہے تقوی والی زندگی اور اللہ کے رسول کا عشق لے کر اور حضور کی محبت اور سنت کو لے کر اور صحیح طریقے پر محنت کریں گے تو پھر اللہ ہدایت کے سورج کو نکالیں گے. ابھی تو ابتدائی اور سیکھنے کے درجے میں کرتے ہوئے خوب داما ڈول ہوتے ہوئے کر رہے ہو, اللہ یہ ثمرات مرتب کر رہے ہیں, تو بھائی ضرورت ہے کہ جیسے یہ صفات آخرت کا استحضار ہو, اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو, اللہ کے خوف اور خشیت سے ہمارے دل بھرے ہوئے ہوں, اور تقوی والی زندگی ہو, اللہ کے عشق کی حلاوت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق کی حلاوت ہم لے کر پھر فوجوں کی فوجیں آئیں گی. پھر اسی محنت پر اللہ ملکوں کے حالات کو بدلیں گے. کوئی باطل والے چاہتے ہیں کہ ان کے ملکوں کی جماعتیں تمہارے پاس آ جائیں, اور وہ لوگ غفلت کی زندگی سے نکل کر ان کے تو شروع سے زور لگ رہے ہیں دین کو ختم کرنے کے. انہوں نے تو ہمیں قوموں میں اور زبانوں میں اور علاقوں میں پیشوں میں الگ کر کے ہمیں لڑایا ہوا ہے, تماشا دیکھ رہے ہیں. اور اس محنت پر اللہ ان کے علاقوں کے لوگوں کو ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں. اتنے درجے کی محنت پہ تو بھائی یہ اب جو ہم سے کوتاہی ہے اس پر اللہ سے معافی مانگنا, اور زندگی کو جو ہم نے دوسرے اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا میں ہم نے استعمال کیا کہ جی ہم تو اپنے بس میں خود نیک بن جاؤں, تو یہ بھی بہت بڑا نقصان. اور آئندہ کے لیے پوری دنیا کی ذمہ داری کا احساس کر کے حضور کی محنت والا سمجھ کر اپنی زندگی کی صلاحیتوں کو اس کے لگانا. اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس محنت والا شمار کر لوں گا, اور تربیت بھی اللہ فرمائے گی, اور ہماری باتوں کو انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ اللہ بنائیں گے, اور ثواب ہمیں ملے. ہم تو اپنے دل کو قابو نہیں رکھ سکتے, لیکن نماز میں دھیان نہیں بیٹھ رہا, اور اعمال میں استقامت نصیب نہیں ہو رہی, اور طرح طرح کے روزانہ کی یہ شکایت. لیکن یہ جو تھوڑی بہت محنت ہے اسی کو ذریعہ بنا کر اللہ کتنے انسانوں کو ہدایت دے دے. تو کون کون بھائی اس کی نیت کرتا ہے کہ اس محنت کو زندگی کا مقصد بنا کر کریں گے؟ پچھلی زندگی اس سے کم درجے پر استعمال کرنے کو توبہ استغفار کریں گے, اور اللہ فرمانے تم نے نیت کی, میں نے اس کام والا شمار کر لیا, اب تربیت میں کروں گا. سچے رہو, اور سچے رہنے کی علامت یہ ہے کہ آئندہ دین کے تقاضے, محنت کے تقاضے اور گھریلو اور کاروبار کے تقاضوں میں ٹکراؤ ہو. جب وقت ملے تو تقاضوں میں لگو, لیکن جب ٹکراؤ ہو اللہ کو دکھا دیں ہم تیرے ہیں, ہم کاروبار اور معاشرت اور قوموں کے نہیں ہیں, ہم تیرے عمل کو جس کا تعلق پوری دنیا سے, ان تقاضوں کو مقدم کریں گے, اور باقی تقاضوں کو ختم نہیں کریں گے, پاؤں کے تلے ڈھونڈیں گے, ان کو مؤخر کریں گے. وقت ملا تو لگ جائیں گے, نہ ملا تو اعلیٰ میں لگے تو اللہ اس کی کمی اپنی قدرت سے پوری فرمائے گا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلوں کی نصرت کی ہے اور وعدہ کیا ہے, لا ينصرن اللہ من ينصر. تب گزارش یہ ہے کہ یہ مجمع جو بیٹھا ہوا ہے اس میں سے وہ ساتھی کے ساتھ محنت کرنے لگے. اب تو وہ نیت کر کے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کریں اور اللہ کو دکھلائیں. تو کون ہے انشاءاللہ 4 مہینے پورے کر کے جائیں گے. کھڑے ہوں گے. کہاں آپ اللہ کے یہاں جماعتیں گئیں, کہاں جماعتوں نے گشت کیا, کہاں آپ کی نیتیں بنی, کتنی دفعہ شیطان سے سستی ہوئی, کتنی دفعہ ماحول سے سستی ہوئی, کتنی دفعہ لوگوں نے ہمیں روکا, سمجھانے کی کوشش کی, لیکن اللہ کی مہربانی اللہ اپنے راستے میں لے آیا. لیکن بھئی یہ ہے کہ پہلی فرصت میں 4 مہینے, لیکن 4 مہینے کی نیت نہیں کی تھی. اے اللہ یہ سارے ہمارے مسلمان بھائی نے 4 مہینے کی جیسے نیت کی ہے, آپ اپنی ان کی کو اپنی شان کے مطابق قبول فرما کر ان کی تربیت فرمائیں. ابھی کھڑے رہے بھائی, جو بیٹھے ہوئے یقیناً ان کے 4 مہینے پہلے لگ چکے ہیں, تو ان کے لیے تو اگلا میدان ہے.
اور اگلا میدان یہ ہے کہ یہ نیت کریں کہ ہر سال 4 ماہ نقل و حرکت میں اور 8 ماہ اپنے مقام پر ان اعمال کو کریں گے، اس کے لیے کھڑے ہوں۔ ہر سال 4 ماہ نقل و حرکت میں اور 8 ماہ۔ اے اللہ، آپ ہمیں ہم سے زیادہ جانتے ہیں، آپ ہی ہمارے رب اور آپ ہی ہمارے خالق ہیں، آپ ہی ہمارے تربیت کرنے والے ہیں، آپ ہی نے حضور کی امت میں بنایا۔ اے اللہ، ہم سب کو قبول فرما، تشریف رکھیں۔ اے اللہ، جیسے ہم مردوں کو توفیق دی، ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا، ہمارے گھر کی مستورات وہ تیری بندیے ہیں، ان پر بھی یہ ذمہ داری ہے۔ اے اللہ، ہمیں توفیق عطا فرما کہ اپنے گھروں میں بھی ان دعوت والے اعمال کو شروع کرا کے ان کی زندگیاں بھی اس کے لیے استعمال ہاں وہ گھر یعنی ہمارے گھر کی صفائی، کپڑے دھونا اور جو ہے کھانا پکا کر دینا، یہ تو ضروریات ہیں، بقدر روز اس میں لگے، لیکن ان کی زندگی کا مقصد اور قیمت بھی اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا، وہ برابر کی شریک ہیں، اور اجر میں اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے برابر اجر دیں گے، اور پھر ان کی گودوں سے پلنے والے بچے وہ اپنی زندگیوں کو اللہ کے دین کے لیے لگانے والے ہوں گے۔ جیسے دنیا کا عمر مرد اور بچوں سے چلتا ہے، ایک سلسلہ بانڈ ہو جاتا ہے تو 100 سال بعد ختم، صرف مرد اور نظام نہیں چلے گا، صرف عورتیں اور نظام نہیں چلے گا، دین کا امر بھی، مرد بھی دیندار تقوی والے، دین کی محنت کرنے والے، عورتیں بھی تقوی والی دیندار، دین کی محنت کرنے والے، اور نسلوں کی بھی یہ تربیت دین کی محنت کی بنیاد پر، تو وہ گھروں میں بھی عمل شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اب باہر جا کر تو کیسے ماشاءاللہ جماعت بڑے سلیقے سے بات کرنے والے اور بڑے جو ہیں وہ تواضع والی، کیسے دھنڈے دیے، کیسے سب کچھ کیا، اور پھر بھی کیسے نرم اخلاق سے بات کی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو باہر تم دعوت کے لیے ان اخلاق کو اور اپنے اس جو ہے تواضع کو ظاہر کر رہے ہو، اس کے سب سے زیادہ حقدار تمہارے اپنے گھر والے ہیں۔ اگر تم گھر والوں کے سامنے سخت ہو، ان کو ڈرانے والے ہو، تو تم اپنی اس بات میں سچے نہیں۔ کسوٹی دے دی، خیرکم لأہلہ، اپنے آپ کو بہتر یہ جان، خود کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ سے فتویٰ لے کر اپنے علم کے مطابق جاننا چاہتے ہو تو سنو، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اور دلیل کیا دی، وانا خیرکم لأہلہ، میں اپنے گھر کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ کیا حضور کی شان ہے، کیا گھر میں امہات المومنین ہیں، لیکن حضور گھر میں آتے ہیں بڑی آہستہ سے دروازہ کھولتے ہیں تاکہ اس کی آنکھ سے کسی کی نیند خراب نہ ہو، بڑی آہستہ سے سلام کرتے ہیں کہ سونے والے کی آنکھ نہ کھل جائے، اور جاگنے والا ہو اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں سلام سنائی دے دے، سلام کا جواب دے دے۔ اگر دن میں آ رہے ہیں تو کیا اے عائشہ کیا کر رہے ہو، آٹا گوندھ رہے، لا مجھے دو آٹا میں بھی گوندھ، یا عائشہ کیا کر رہی ہو، یا رسول صفائی بھی باقی، لاؤ مجھے جھاڑو، میں بھی جھاڑو دے دوں، کیا کر رہی ہو، کپڑے سی رہی ہو، جمعہ تلاش، لاؤ مجھے بھی دے دو۔ گھر والوں کے ساتھ حضور شریف ہوتے تھے، تو چاہے ہم بادشاہ ہوں، چاہے ہم کارخانے والے ہوں، چاہے ہم کچھ بھی ہوں، گھر والے اس کو اللہ نے جوڑی، اور آپ کے ماں بچوں کی اولاد کو ماں بنایا، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ نبیوں نے کیسے کیا، تو بھائی گھر والوں کو بھی ساتھ لینا، اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور بھائی جب نیت کی ہے اور یہ کسوٹی دے دی کہ جب بھی تقاضے آئیں دین کے تقاضے کو ہم نے اس جو ہے اپنے گھر کے تقاضوں کو مقدم کرنا ہے، وقت بچ گیا تو لگیں گے، ورنہ اللہ اپنی قدرت سے ایسے کام بنائیں گے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ایسے کام نہیں بنیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ ہمارے اللہ کے راستے میں جائیں گے ویسے کام۔ کتنے زیادہ اللہ کی مدد کے واقعات ہیں اس زمانے میں، سیلاب آئے، زلزلے آئے، کیا کچھ ہوا، لیکن اللہ کے راستے میں جانے والے یہ بچے اور صرف عورتیں اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، کیونکہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پچھلی زندگی سے توبہ کر کے اور اس کو معاف فرما کر آئندہ کی زندگی اس محنت کو حضور کے طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ اللہ ماشاءاللہ تھوڑے بچ میں توجہ دھیان کے ساتھ بات سنی، کام سمجھ میں آ گیا، ذمہ داری سمجھ میں آ گئی۔ ہم نے اپنی جانوں پر نقصان کیا، اپنا بھی نقصان کیا، پوری انسانیت کا نقصان کیا۔ اللہ ہمیں کتنے اونچے مقصد